ہاں جی سیف, کیا پلان ہے آج کا, کیا ایجنڈا ہے؟ سائم میں آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں بہت اچھا مجھے پتا ہے. تو اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور پریسیڈنٹ اچھے بھی بن رہے ہیں. بفور وی اسٹارٹ آئی بلیو یو ہیو اے ڈسکلیمر. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف لیٹس ٹاک بزنس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سائم شریف اور میرے ساتھ ہیں میرے دوست اور اس شو کے کو ہوسٹ سیف اللہ منہاس. کیا پلان ہے اس ایپیسوڈ کا سیف؟ آج کا کیا ٹاپک ہے, کیا ایجنڈا ہے ہمارا؟ Today's topic is one of my favorite topics. Oh, that I know for sure. But we've been having this discussion for a long time now کہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. Absolutely. I was expecting ہم تھوڑا آگے جا کے کریں گے but چلو ابھی صحیح. دوسرا ایپیسوڈ پہنچا دو, but let's just do this. Yeah, basically let's talk about textile, right? Textile ہم بہت دفعہ ڈھول بجا چکے ہیں کہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے ہمارے نزدیک. obviously it contributes 60% to the total export. بالکل. It's nearly half of the entire labor force of Pakistan بالکل works in textile. But having said that, پاکستان میں کوئی بھی ٹاپ ٹیلنٹ کسی بھی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹی سے یا باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کر پاکستان واپس آتے ہیں, none of them wants to work in textile. یہاں تک کہ سی وی بھی نہیں پھینکتے کسی ٹیکسٹائل کمپنی میں جا کر. And we know that, it's a fact, right? ایسا کیوں ہوتا ہے؟ Like this question, the answer to this question is beyond me. But I will share. Well, it's not exactly beyond you. آپ کے پاس اس کا ہی ہے. نہیں, this until yesterday میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی جو ٹیکسٹائل سے اٹھ کر کارپوریٹ میں گئے ہیں, ایک سینئر پوزیشن, ڈائریکٹ ایک بڑی کمپنی کے سیٹ کو رپورٹ کرنے سے وہ گئے ہیں کارپوریٹ میں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تم آج 10 لاکھ روپے بھی دو گے نا سیلری, میں ٹیکسٹائل میں واپس نہیں آؤں گا. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ ان کا جواب تھا ورک پلیس. اوکے. تو دس از دا کویسچن دیٹ آئی وانٹ ٹو آنسر ٹوڈے کہ ایسا کیا کر سکتے ہیں ٹیکسٹائل ورک پلیسز کہ وہ زیادہ ٹاپ ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کریں. اور مے بی دی آنسر از کہ نہیں کر سکتے. ٹیکسٹائل ایک ہے ہی ایسی چیز کہ آپ اس کے اندر زیادہ کسی کو وہ ہے ہی اتنی بڑی اسٹرگل کہ آپ اس میں کسی بہت ٹاپ ٹیلنٹ کو لے کر آ نہیں سکتے. اٹس نیور گوئنگ ٹو بی کمفرٹیبل. مے بی دیٹس دی آنسر, بٹ وی ڈونٹ نو دی آنسر ٹو دیٹ کویسچن. بٹ آئی بلیو وی ہیو دا پرفیکٹ گیسٹ. بالکل بالکل. بٹ بفور موونگ ٹورڈز آور گیسٹ, لیٹس جسٹ پٹ دس آؤٹ دیر کہ ہم اپنی کوشش پوری کرتے ہیں کہ ہم جتنی بھی انفارمیشن آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ اوتھینٹک سورسز سے ہو. بٹ یٹ اگین آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پاکستان میں ڈیٹا نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے اور اوتھینٹک سورسز ڈھونڈنا تو بہت مشکل کام ہے. تو ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی غلط انفارمیشن رکھیں. آبویسلی ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس سے ہم لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں. ڈسکلیمر, کہیں ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہو سکتی ہیں, تو پلیز معذرت اگر ایسے ہو پہلے سے ہی معافی مانگتے ہیں. اور اس کے ساتھ سیف پلیز لیٹس جسٹ موو ٹو آور گیسٹ, ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. آج کے جو گیسٹ ہیں از اے ویری ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی. میں نے ان کے بارے میں پہلے بہت سنا تھا. یہ ایک ایسا نام تھا کہ لوگ فرسٹ نیم بیس پہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے, اور میں واقعی مجھے پتا تھا وہ کون ہے بیکاز ہی از ویری ویری فیمس. بٹ ہز اسٹوری از ویری ویری انٹرسٹنگ بیکاز پکچر دس, ایک 19 سال کا لڑکا walks into a very small company at the time, and by the time as an intern, and by the time he leaves that company, it is the largest compliance services provider in all of Pakistan. He's second in command. He was second in command. He reported directly to the CEO, and when he left that company, he started his own tech company. Technology company start kiya, software company start kiya in textiles. Okay. His name is Sare Mahmood. ان کے پاس LinkedIn پر 36,849 فالوورز ہیں. وہ ضروری نہیں ہے لیکن انشاءاللہ برا بھی نہیں ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے. اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, we were very very excited to meet him. And جب ان سے ملے ہیں تو سائم نے مجھے ایک بات کی, سائم نے کہا ٹھیک بندے کو بلایا آپ نے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو سارم اسٹوری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ویل فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. تو اسٹوری شروع ہوئی اس وقت وین آئی ڈیڈ مائی اے لیولس فرام لاہور گرامر اسکول, اور اس وقت تمام دوست احباب جو ہیں, جس طرح آپ نے خود بیان کیا, آئی وی لیگس جا رہے تھے, اور جو کچھ بچا کچا ایک بیچ تھا وہ لامز اور جی کی اور ناسٹ اور ان جگہوں پہ جا رہا تھا. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ مائی فادر واز ورکنگ ٹیکسٹائلز اس وقت. تو ایک بہت بڑا گیپ محسوس ہوتا تھا انڈسٹری میں کہ جو مالکان ہیں, جو مینجمنٹ ہے, ڈیسیجن میکرز ہیں, اور اس کے بعد ایک دم ایک گیپ ہے, اور پھر ایک ورک فورس آتی ہے جس میں جی ایم ڈائریکٹر آ جاتا ہے. درمیان میں ایک گیپ تھا. تو مجھے لگا کہ اگر کوئی شوقین آدمی اس کے اندر گھس جائے تو ایک ویلیو ایڈ کرے گا, اور نیچرلی ویلیو ایڈ کرے گا تو اس کے اندر پھر کریئر گروتھ اس کی پروپورشنل ہوتی ہے, تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو آئی ہیڈ دس آئیڈیا اینڈ الحمدللہ اٹ واز ویری سکسیزفل بیکاز کنفارمٹی اسیسمنٹ کمپلائنس ایک نئی چیز تھی, ان ٹیپڈ مارکیٹ
थी फॉर अ करियर. And by compliances we mean जो गवर्नमेंट की और क्वालिटी एश्योरेंस और ऑल क्वालिटी एश्योरेंस जो थर्ड पार्टी कंपनीज करती हैं, राइट. तो उसका फ़ायदा ही हुआ कि बहुत कम लोग उसके अंदर थे और हमें मौका मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छी कंपनी मिली जहाँ पे वी वर एबल टू ग्रो. एंड बहुत जल्दी हम इस पॉइंट पे मैं अपने आप को देख रहा था जहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था. यही होता है ना जॉब के अंदर, और अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छी दफ्तर की गाड़ी, ये चीज़ें होती हैं, आपको अथॉरिटी, वो तमाम चीज़ें मुझे वक्त से पहले मिली. एंड दैट वाज बिकॉज आई न्यू द पोटेंशियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द फैशन इंडस्ट्री, तो जिसको मैंने एक्सप्लोर किया और बहुत फ़ायदा हुआ मुझे. इसमें मेरा इतना कमाल नहीं था, इसमें आई थिंक वो इंडस्ट्री का पोटेंशियल था जो कि आज भी शायद अनएक्सप्लोर्ड है. आई विल डिसएग्री विद यू देयर एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस. आप कहते हैं कि आपका कमाल नहीं था, बट शायद कमाल ये था एक ऐसी जगह से पोटेंशियल ढूंढना जहाँ पर कोई और देख नहीं रहा. एवरीबडी वाज लुकिंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स एंड टुवर्ड्स यू नो कि हम बाहर जाकर मास्टर्स करें, व्हिच इज ग्रेट. ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा चैलेंज था आप घर वालों को सबसे पहले ये आइडिया सेल करें कि यू वांट टू स्टडी टेक्सटाइल्स. मैंने आपको बताया मेरे स्कूल वाले भी परेशान थे कि क्या पढ़ेगा, क्या करोगे, टेक्सटाइल्स तो बंद हो रही है. और आज भी ये आवाज़ हर जगह पे लगती है, हर जनरेशन में आती रही है आवाज़. मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि यार तुम 4 साल टेक्सटाइल्स पढ़ोगे, इसमें क्या पढ़ने वाला होता है. तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि यार जब पढ़ी तो फिर पता लगा कि ये पूरी दुनिया है. और जब आप टेक्सटाइल्स पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कपड़ा, इट्स एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, सो मेनी सेगमेंट्स इनसाइड इट, यू नो. सो या द वे आई सी इट, कोई भी यंग लड़का या लड़की जब ग्रेजुएट करके टेक्सटाइल में आता है, जो उनका ख्वाब है ना, यू एक्चुअली लिविंग दैट ड्रीम राइट नाउ. कि आपने पहले जॉब करके सक्सेस देखी है, unparalleled success in my opinion, right, कि in such a short amount of time, and now you're doing your own thing, right. आपने अपनी कंपनी फॉर्म की अल्हम्दुलिल्लाह. So tell us more about that. I do have one thing before moving on. Do you believe, like जिस तरह आप अपने टाइम का बता रहे हैं और आपने एक पोटेंशियल देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी है, you said it yourself कि it's a big industry, उसमें बहुत छोटे छोटे डिविजन हैं जिसमें बेइंतहा पोटेंशियल है. डू यू बिलीव कि वो जो गैप तब एग्जिस्ट करता था कि लोगों को टेक्सटाइल में पोटेंशियल नहीं नज़र आता था, बट यू आर द वन टू सी इट, ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ आज भी एग्जिस्ट करती है? आई थिंक इट्स मच बेटर नाउ, मगर अभी भी बहुत बड़ा गैप है. और हमारे इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट भी करता है माजरत के साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें लोग चाहिए ना जो कि हमारे माल को बेचें या बनाएं. टेक्सटाइल्स में यही चीज़ें, बिल्कुल. तो उसके अंदर लोग कम हैं. और आज भी आप किसी डिसीजन मेकर से, फैक्ट्री के ओनर से बात करेंगे तो उनके चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज अच्छे लोगों का ना होना है. तो इसमें गैप है और हर लेवल पे है. वेल आई डू एग्री विद यू एंटायरली, बिकॉज इवन हमारी भी इस बारे में कई दफ़ा बात हुई कि समटाइम्स वी बिलीव के जो आपकी अपर मैनेजमेंट है या जो ओनर्स हैं कंपनी के और जो मिडिल मैनेजमेंट है, वो गैप आज भी हमारे ख्याल में एग्जिस्ट करता है. एंड देन अगेन आई गेस फिर वो टॉपिक के उस पर ही आया थी बात कि व्हाट वी बिलीव इज़ कि जो आपका टॉप टैलेंट है वो इस इंडस्ट्री को उस तरह देख ही नहीं रहा कि वो मतलब उनको शायद अपॉर्चुनिटीज़ वो नहीं नज़र आ रही कि वो आके उस गैप को फुलफिल कर सकें. वेल आगे चलते हैं, इस पे आते हैं, अभी आगे दोबारा बात करते हैं. सारे अब जो आप कंपनी जो आप चला रहे हैं, यू हैव अ प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड फ्रूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, एंड आई बिलीव इट काइंड ऑफ, not kind of, it actually addresses the problem that we are discussing, right, कि टॉप टैलेंट और लाइक वो क्या ऐसी चीज़ है टेक्सटाइल की वर्क प्लेस में कि लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं कर रहे. टेल अस मोर अबाउट दैट. या सो फ्रूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी वी स्टार्ट लास्ट ईयर, एंड हम पाकिस्तान की वाहिद ह्यूमन राइट्स ड्यू डिलिजेंस एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट कंपनी है. और लुबाब उसका ये है कि वी हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू हैव रियल टाइम डेटा ऑफ व्हाट पीपल थिंक अबाउट देम, the organization itself, and what problems they face, real time live data through mobile application, through our call center, through our different multi-layer dashboards, software, worker survey applications. और आप इमेजिन करें कि आप फैक्ट्री के ओनर हैं और आपके पास 3000 वर्कर्स काम करते हैं और आप एक डैशबोर्ड पे इस वक्त वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, वो बयान कर रहे हैं. तो आपको ना सिर्फ ऑपरेशनली एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है, बल्कि आपको कंप्लायंस के अंदर जो ESG सस्टेनेबिलिटी की आजकल हर जगह पे बात हो रही है वो भी आपकी पूरी नहीं होती, बल्कि यू ऐड मोर वैल्यू टू दैट. सो प्राइमरीली फ्रूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का क़याम हमने किया टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड को रिड्यूस करना, क्योंकि आपको पता होगा कि EU कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव आ चुका है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि सप्लाई चेन के अंदर जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उनके तमाम वर्कर्स तक रसाई
اور ان کی متعلقہ انفارمیشن آف کمپلینٹس کا ریکارڈ اور اس کے اوپر ریمیڈیشن ہونی چاہیے. تو شروع تو یہ ہوا تھا کمپلائنس کی کہانی سے. اچھا, آنیسٹلی وی وانٹڈ ٹو ہیلپ برانڈس اینڈ ریٹیلرز اینڈ فیکٹریز ٹو ریڈیوس ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ. مگر جب ہم نے یہ سولوشن بنا دیا تو میرا پہلا کلائنٹ ٹیکسٹائل سے آیا ہی نہیں. انٹرسٹنگلی وی گاٹ این FMCG آن بورڈ, اور انہوں نے سولوشن کو جب اپلائی کیا تو ان کے سامنے وہی کانسیپٹ تھا کہ وی وانٹڈ ٹو امپروو دا ورک پلیس, وی وانٹڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا امپلائی ویل بینگ نیریٹو, اور ان کو بہت فائدہ ہوا. تو ہمیں زیادہ پھر تقویت ملی کہ یار دس کانسیپٹ واز میڈ فار ٹیکسٹائل بٹ کین بی اپلائڈ اینی ویئر. تو وہاں سے پھر یہ شروع ہوا. تو وی آر اے ٹیک کمپنی وچ اسپیشلائزز ان ہیومن رائٹس ڈیو ڈیلیجنس اینڈ لیبر رائٹس اینڈ گریونس مینجمنٹ. سو بیسکلی دا وے آئی سی اٹ, اٹس اے پلیٹ فارم جہاں سے ایک کمپنی جو ہے وہ اپنے ورکرس کے اوپینینز لے سکتی ہے, ان کی گریونسز لے سکتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وائی ڈو دا ورکرز نیڈ اے پلیٹ فارم؟ آر دے ناٹ ایگزسٹنگ میکینزمس جو آلریڈی یہ چیز انشور کرتے ہیں, یا کوئی آپ کو بیریئر, وہاں پہ کوئی بیریئرز ایسے ہیں جو یہ پلیٹ فارم بریک ڈاؤن کرتا ہے؟ دیٹس اے بیوٹیفل کویشچن. مجھے آپ سے کوئی گریونس ہے اور میں آپ کے نیچے کام کرتا ہوں تو بہت سلم چانسز ہیں کہ میں آپ کے منہ پر آ کر آپ کو کہوں کہ سر آپ یہ ٹھیک نہیں کرتے, کیونکہ اس کی ریٹیلیشن آئے گی, نہ چاہتے ہوئے بھی آئے گی. بالکل. تو فیکٹری کا ورکر, خاص طور پہ لیبر طبقہ, کبھی بھی کمپلینٹ باکس میں کمپلین نہیں ڈالتے, آج تک نہیں ڈالتے. ڈالتی ہوگی تو چھوٹی موٹی کوئی کمپلینٹس ڈال دیتے ہوں گے, وہ کمفرٹیبل ہی نہیں ہے. تو ایک ایکسٹرنل میکینزم نہ صرف ٹرسٹ دیتا ہے ایک امپلائی کو, بلکہ وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے. پھر دین یو گیٹ دا رائٹ ڈیٹا جس کی بنیاد پہ آپ اپنی پالیسی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو. اینڈ ہیو یو سین دیٹ ٹرسٹ ڈیولپنگ؟ کیونکہ آئی مین ٹیک میں دیر از آلسو لائک ادھر بھی ایک ایلیمنٹ آف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ریکارڈ نہ کر لیں نہیں, ناٹ ایون ایک امپلائی آپ کہہ رہے ہیں کہ انانیمس سے آپ کی یہ آپ کمپلینٹ لانچ کریں, دے ڈونٹ ایکچولی نو اف اٹس انانیمس, رائٹ؟ Have you ever faced that problem as well? Convince کرنا ان کو کہ یار نہیں کر لو گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. So a part of the deployment is that we are a tech company but we also believe in a lot of human interaction. So while deploying the technology in a factory, we do a lot of on-site trainings جہاں پہ ورکر دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے جو ایکسٹرنل میکنزم پرووائڈر ہے. ہم فار ویمن وی ہیو ٹرینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ. تو امیجن دیر از اے کال سینٹر, دیر از اے موبائل اپلیکیشن, اور ورکرس کے پاس مختلف چینلز ہیں جس کے تھرو وہ بات کر رہا ہے. تو ورکرس کو اگر ٹیکنالوجی پسند نہیں ہے تو وہ کال کر لیتے ہیں اور ایک انسان سے بات کرتے ہیں. Workers are not comfortable with a chat bot, dial 1, dial 2. They want to talk to a human being. So ہم نے یہ کانسیپٹ پاکستان میں, کیا دنیا میں الحمدللہ یہ نیا کانسیپٹ ہے کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جو لیبر لاز کو بھی جانتا ہوں, اور فیمیل کلینکل سائیکالوجسٹ, تاکہ ایک خواتین کو بھی ہم امپاور کر سکیں فیکٹریز میں جو کہ زیادہ تر ہراسمنٹ اور اس طرح کی چیزوں میں ان کو بہت چیلنجز ہوتے ہیں, تاکہ وہ کھل کر بات کر سکیں. تو آدھی کمپلینٹ کا تو حل اسی وقت نکل آتا ہے جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں. So we're not just a technology company, we have a lot of human interaction in the entire solution we give. So یہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے your software, کرنٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ یو ور شاک کہ آپ نے بنایا ٹیکسٹائل کے لیے تھا, اسٹارٹ FMCG سے ہوا. آئی بلیو کہ ٹیکسٹائل جنرلی ان چیزوں کو اڈیپٹ لیٹ ہی کرتی ہے, اور پرائمرلی کرتی تبھی ہے جب ان پہ انفورس کی جاتی ہیں تھرو کمپلائنسز. دیٹس مائی بلیف ود اٹ از اے بائی ڈریون مارکیٹ. سو ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. سو رائٹ ناؤ ان یور پورٹفولیو آف کسٹمرز, آپ کے پاس ٹیکسٹائل کی فیکٹریز بھی ہیں جو آپ کے اس پروڈکٹ کو یوز کر رہی ہیں؟ Interestingly, every now and then we are getting inquiries. We're very rapidly moving in the space of textiles. اور اس کی ریزن نیچرلی یہ ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس ڈائریکٹیو کا کمپوننٹ ہے, تو پروایکٹیولی فیکٹریز کو اب کرنا پڑے گا. That is exactly my point. They don't have an option anymore. یہی چیز میں جاننا چاہتا ہوں. سو بات وہی آ رہی ہے کہ بیسکلی وہ ڈرائیونگ فیکٹر پیچھے وہ ہے. But you are right, when we started 6 months ago, تو اس وقت میں ایک فیکٹری میں گیا اور میں نے کہا جی وی ہیو اے ایپلیکیشن فار لیبر, اینڈ دے اسٹارٹ ٹو لاف. ان کا یار آپ نے جاب چھوڑ کے بڑا غلط کیا ہے, یہ تو کام نہیں چلے گا. بٹ انٹرسٹنگلی the same factory calls us after 2 months and says کہ یار اب ضرورت ہے, I have 5 brands asking for this and if I don't have your solution
تو وہی پاکستان میں ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہم ویٹ کرتے ہیں وی سی کہ بائر کیا کہتا ہے, پھر بائر خود سولوشن بھی لے کر آتا ہے, اور وہ سولوشن کمپیٹیبل نہیں ہوتا آپ کی فیکٹری میں, اس کے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ ڈیزائن بھی کسی اور نے کسی دنیا کے کسی کونے میں کیا ہوتا ہے جو آپ کو سمجھے بنایا گیا ہوتا ہے, کمپیٹیبل نہیں ہوتا, اور وہ پھر سسٹینیبل نہیں ہوتا. تو یہی ہوا کہ فیکٹریز انیشلی ویٹڈ, اینڈ پھر باہر سے کوئی کمپنی آئی کہ جی یہ انڈیا کی کمپنی ہے, ان کی ورک سروے ایپ, اور اس میں سوال بھی ایسے پوچھ رہے ہیں کہ وہ فیکٹری ویسے ہی بند ہو جائے, اس کے آنسر جو ایسے آئیں گے نا, اس میں آپ انٹائز کر رہے ہو ورکر کو کہ وہ بات بھی کر دے جو نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, تو ہمارے کلچر کے حساب سے پھر ہم نے اس کے سسٹم میں کنٹرولس کے اندر ایسی چیزیں ڈالی کہ کہیں مینیپولیشن نہ ہو, فیکٹری کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کریں, لیبر کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کریں. جب میں لیبر کہتا ہوں تو ایٹ آل لیولس, ایون دا COO کین یوز دس سسٹم, اور برانڈس کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے. سو دس از اے کلوزڈ لوپ سرکولر سولوشن وچ کورز ایوری تھنگ. سو مائی کوشچن وڈ بی کہ آپ کا کلائنٹ کون ہے, لائک ہو از دا ون ہو از پیئنگ دا منی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, از اٹ دا برانڈ جو انفورس کر رہا ہے, اور از اٹ دا فیکٹری جو سسٹم لگا رہا ہے؟ بیوٹیفل کویشچن. عمومی طور پہ جو کمپلائنس کے سولوشنز ہیں وہ برانڈس نامینیٹ کرتے ہیں, اور برانڈس ہی اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. بالکل. ہم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ جا کر ڈیمانڈ کریٹ کی فیکٹریز میں کہ یو نیڈ ٹو ہیو دا سسٹم, ناٹ بیکاز آف جسٹ کمپلائنس, بلکہ آپ کو اس کے باقی فوائد بھی ہوں گے, جو کہ آج ہمارا ٹاپک بھی ہے ڈسکشن, کہ ویل بینگ بہتر ہوگی, پرفارمنس بہتر ہوگی. بالکل. اور الحمدللہ یو ول بی سرپرائز دیٹ اے لاٹ آف فیکٹریز انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کمپلائنس کے علاوہ اس ٹول سے ان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی, ان کی ورک فورس ریٹین ہوگی, اور ان کو بہت سارے فائدے ہوں گے جن کو آپ ابھی بےتاب ہیں ڈسکس کرنے کے. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے, یا ان کو اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے ریزلٹس آپ کے پروڈکٹ کو استعمال کر کے نظر؟ ہمارا کمال بھی ہے کہ ہم ان کو اپنی ایک بہت ہی جو سیلس پچ دے رہے ہیں وہ پرپز کے ساتھ دے رہے ہیں. وی آر ناٹ جسٹ ٹیلنگ اے ٹیکنالوجی, ہم ان کو پورے فضائل بیان کرتے ہیں اس کے. اچھا, اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ناؤ وین دے نو کہ اٹس سم تھنگ گڈ فار دیم, تو وہ برانڈ ریٹیلر سے پہلے جب اس کو خود اڈاپٹ کرتے ہیں تو دے پے فار اٹ. So factory based subscription model is a new thing for Pakistan, but we are doing that. So میرے جتنے ابھی تک کلائنٹس ہیں وہ تمام فیکٹریز ہیں جو خود پے کر رہی ہیں اپنی گریونس مینجمنٹ کے لیے, وہ خود پے کر رہے ہیں, اینڈ وہ برانڈس کو اٹھا کر اب وہ ظاہری بات ہے پچ کر رہے ہیں کہ ناؤ وی ہیو ڈن دس پرویکٹیولی, وی ہیو ٹیکن اے اسٹیپ بیفور یو آسکڈ فار اٹ. تو اس کو ان کو جو اپریسیشن مل رہی ہے وہ پیسے ان کے پورے کر رہی ہے, کیونکہ دس از نیو فار پاکستان کہ آپ کمپلائنس میں دنیا میں کوئی ریگولیشن آئے اور آپ اس کے اوپر خود پہلے سے عمل کر لیں اور برانڈ کو بتائیں ہے لک ایٹ می آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ اٹ. سو دیٹ کنسیپٹ از نیچرلی اے گڈ ROI فار دا فیکٹریز ٹو, بٹ فیکٹریز پے, بٹ یس وی ہیو سرٹن سبسکرپشن ماڈلز وچ آر فار برانڈز ریٹیلرز ٹو. رائٹ. اب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, رائٹ, آئی سی اے پوٹینشیل مس میچ آف انسینٹیو ہیئر. فار ایگزامپل, اگر کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے یا کوئی ایسی ورکر کی طرف سے کوئی ایشو ریز ہوتا ہے جو فیکٹری حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ چاہ رہی کہ وہ چیز دب جائے, کیونکہ ایونچولی اف اٹس اے کلوز لوپ سسٹم, فیکٹری کے اینڈ کسٹمرس کو بھی پتہ لگ رہا ہو کہ یہ چیز ہے, فیکٹری چاہ رہی دب جائے لیکن وہ چیز غلط ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین یو لائک واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ دیٹ؟ دس سیٹس اس اپارٹ, کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ فیکٹری کو آن بورڈ کرنے سے پہلے وی سیل دیم دا ہول آئیڈیا آف ایڈریسنگ ٹو ایوری گریونس. اور ہم کہتے ہیں گریونس کا آنا یا کمپلینٹ کا آنا گناہ نہیں ہے, اس کا ایڈریس نہ ہونا نہ صرف آپ کی مارکیٹ کو خراب کرتا ہے, ریپوٹیشن کو خراب کرتا ہے, وہ کبھی لیبر کورٹ میں چلا جائے گا, اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, یا وہ 4 بندوں کا دماغ خراب کرے گا, چک 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 کرے گا. نیگیٹیوٹی تو ہمارے کلچر میں بھی ماشاء اللہ پائی جاتی ہے. تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک چینل دے دیں جہاں پہ وہ بات کرے, رائٹ چینل پہ بات کرے, اور اگر آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے تو یو بائی ٹائم, اور ہم ایک جنون طریقے سے اس کو سالو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ہمارے پاس ایک کیس آیا جہاں پہ ایک فیکٹری ورکر, فیمیل ورکر, شی مینشن دیٹ میری جو بس ہے وہ لیٹ نکلتی ہے, اور اس بس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے میں گھر بہت لیٹ پہنچتی ہوں. ڈیوٹی میری ٹائم پہ ختم ہوتی ہے, اور کمپلائنس لیولس جو حکومت نے بیان کیے ہیں کہ خواتین کب تک کام کر سکتی ہیں اسی کے اندر کام کرتی ہے, بٹ بس لیٹ چلتی ہے جس میں مرد بھی جاتے ہیں, ان کی ڈیوٹی لیٹ ختم ہوتی ہے اور میں گھر لیٹ پہنچتی ہوں. اب 10 سال سے اس کو کبھی موقع نہیں ملا یہ بات کرنے کا. اب جب کمپلینٹ آئی تو نیچرلی فیکٹری گھبرا گئی کہ یار یہ تو سیریس ایشو ہے, وی کانٹ سالو دیٹ. ہم 1-2 خواتین کے لیے پوری بس ایک ایریا کی بس لیٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس کو بلایا, اس کی پوری انویسٹیگیشن کی, دے ٹک ٹائم کہ گیو اس 2 months ویل ورکنگ آن اٹ.
اور جب انہوں نے آہستہ اور ہم نے پھر ورکر سرویز بھی ان کو کر کے دیے کہ زیادہ تر خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوکری اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ وہ لیٹ پہنچتی ہیں, ان کی فیملیز اس کو پسند نہیں کرتی. اور جب فیکٹری نے وہ مسئلہ پھر سالو کیا جو کہ ویسے وہ نہ کرتی کیونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ ایک عورت کے لیے ہم کیوں بس کو لیٹ کرتے ہیں, جب انہوں نے اس کو سالو کیا تو دے ہیڈ مور ویمن کمنگ فرام دا سیم ولیج بیکاز دے ور انکریجڈ کہ دا فیکٹری تھنکس اباؤٹ دیم. اور دس از مائی کنسرن رائٹ, ہر فیکٹری گڈ فیتھ ایکٹر نہیں ہے. Some of them actually aren't that great to their workers. And I kind of feel like, so the way I understand it is کہ آپ پہلے فیکٹری کو پورا ایک ویژن سیل کر رہے ہیں کہ یار اپنے ورکرس کو بہتر ٹریٹ کرو, اس میں آپ کا بھی بھلا ہے. And once they are on board with that vision is when you actually get the system on board. The best part is that ہمارے ساتھ کام ہی وہ کرے گا جس کو کچھ بہتر. ایگزیکٹلی ہمارا پروپوزل ایکسیپٹ ہی وہ کرے گا جس کو کچھ بہتر کرنا ہے. up to a point right, کیونکہ جب کل کو برانڈ پیچھے سے کہے گا کہ جی آپ فیوٹو سسٹینیبلٹی انسٹال کریں. اس میں ایک اور بڑا زبردست ایک پوائنٹ نکلتا ہے, وہ یہ کہ اگر وہ یہ گریونس کو ہینڈل نہیں کرتے, ہمارا سسٹم ان کے پاس ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے, وہ گریونسز کو ہینڈل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, دے فیس اے گریٹر لائبلٹی. Brands and retailers right now as we speak have a lot of investigations and things which you don't even know as a factory, جو آپ کی فیکٹری کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. بالکل I won't get into detail but a lot of brands retailers have a lot of investigations جو انہوں نے کمیشن کی ہوئی ہیں فیکٹریز کے اندر, وہ یونینس کے تھرو آلریڈی کر رہے ہیں. تو بجائے کہ ایک ان اٹینڈڈ گریونس ڈائریکٹ کسی برانڈ کو جائے جس کے اوپر فیکٹری کو ابھی کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, تو دیٹ از اے گریٹر لائبلٹی. سو یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اٹ از اے چیلنج. فیکٹری ول ہیو اے نیچرل ٹینڈنسی ٹو سے کہ یار یہ تو جانے دینا, بٹ وی ایز اے ایکسٹرنل باڈی نیچرلی ہمارے پر بھی لائبلٹی ہے. اف وی اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ تو وی لوز ٹرسٹ ان فرنٹ آف دا گلوبل مارکیٹ. وی آر دا اونلی پاکستانی کمپنی وچ از ڈوئنگ دس ان دس ریجن. تو اگر یہ نیریٹو بن جائے کہ او فروٹ آف سسٹینیبلٹی تو کمپلینٹس کو ذرا دبا بھی دے گی, پیسے جو دیتا ہے ظاہری بات ہے از دا کنگ, وہ کہے گا یار میں تمہاری انوائس روک لوں گا, یہ کمپلینٹ کو ذرا کر دو. ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس سلیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی لائبلٹی بڑھے گی. سو اس وقت اگر آپ میں نے جب کمپنی بنانی تھی تو آئی سیٹ ود لاٹ آف لیبر یونینس. میں ورکر فیڈریشن کے آفس میں بھی میں نے پورے ڈے اسپینڈ کیے اور انڈرسٹینڈ کیا کہ ان کمنگ جو گریونسز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ایسی جو ایڈریس نہیں ہوئی کبھی, اور وہ فیکٹری کے لیے لائبلٹی بن رہی ہے فائنینشلی بھی اور ریپوٹیشن کے حساب سے بھی. تو اس کو ایڈریس کرنے میں فیکٹری کا فائدہ ہے. اور جو آپ نے بات کی اس میں فیکٹری کے رائٹس, برانڈ کے رائٹس اور لیبر کے رائٹس سب چیزیں پروٹیکٹ ہو. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک جب ہم نے کمپنی شروع کی تو پہلی جو گریونس ایک فیکٹری سے ہمیں آئی, وہ صاحب بڑے پریشان تھے اور انہوں نے گالیاں بھی نکالی اس فیکٹری کو, اور کلینکل سائیکالوجسٹ تھی ہماری, انہوں نے ذرا ان سے توجہ سے بات کی, ان کو بڑا اچھا لگا, انہوں نے اور نکالی. اور بعد میں پتہ لگا کہ اس نے کہا جی یہ فیکٹری تو یہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں, اور میں نے تو یہ تہیا کر لیا ہے یہ پورے گاؤں کے اپنے سارے لوگ نا میں نے پل آؤٹ کر کے 7 والی فیکٹری میں ڈال دینے, یہاں سے میں نے نکلوا رہا ہوں, یہ تو لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں. میں کہا ہوا کیا؟ کہا میں گاؤں گیا تھا اور واپس آیا تو انہوں نے 2 دن کی سیلری کاٹ لی. اچھا. تو ہماری کلینکل سائیکالوجسٹ نے, جس کو ہم گریونس مینجمنٹ آفیسر کہتے ہیں, اس نے کہا آپ کے ساتھ بہت برا ہوا, آپ تفصیل بتائیے. تو آپ نے چھٹی کی درخواست دی تھی؟ کہتا وہ میں نے نہیں دی تھی, میں تو پہلے بھی نہیں دیتا, میں بتا دیتا ہوں آ کے. تو اس نے پھر اس کو ایز اے انڈیپینڈنٹ باڈی, یہاں پہ آپ فرق محسوس کریں کہ اب فیکٹری کا کوئی بندہ اس سے بات نہیں کر رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ باڈی بات کر رہی ہے. کہا چاچا بات تو آپ کی بہت ٹھیک ہے, مگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بھی کام کریں گے نا اور چھٹی کی درخواست نہیں دیں گے تو آپ کی سیلری کٹے گی, تو چھٹی کی درخواست آپ کو دینی چاہیے تھی. تو وہ آگے سے کہتا ہے میری کمپلین نہیں بن دی. میں کہا جی نہیں, اس میں آپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ آپ نے دوبارہ چھٹی کرنی ہے تو درخواست دے کر چھٹی کرنی ہے, یہ آپ کی فیکٹری کا قصور نہیں ہے. تو وہاں پہ ریئلائز ہوا کہ آپ نہ صرف گریونس ہینڈلنگ کا ہم کام کرتے ہیں بلکہ ہم کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں. ایکچولی آئی ول, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے اس کو لے کے کہ ان کے اس پروڈکٹ کی ایک چیز بہت اچھی ہے, جو ابھی انہوں نے اس ایگزامپل میں بات کی کہ یہ ایز اے تھرڈ پارٹی کام کر رہا ہے. بالکل, آئی تھنک دونوں سائڈس کی مسکنسیپشنز کافی کلیئر ہو رہی ہیں اس چیز, کیونکہ کہیں نہ کہیں امپلائرز بھی ڈنڈی مارتے ہیں. بالکل. اب یہاں پہ آپ نے بات کی تھی کہ فیکٹری کے ساتھ کس طرح آپ ریشنل طریقے سے کیسے دیکھیں گے کمپلینٹ کو, تو آپ نے دیکھا یہاں پہ ہماری ٹیم نے اس کی بات سنی
اور فیکٹری کے بہاف پہ اس کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کی, کیونکہ اٹ واز ناٹ میکنگ سینس کہ اس کی ہم کمپلین ڈال دیں, یہ بنتی نہیں. سو ان دیٹ کیس آئی بلیو obviously اب جو آپ کی یہ گریونس آفیسر, what do you call, what's the designation, کیا آپ نے گریونس مینجمنٹ, گریونس مینجمنٹ آفیسر, ٹھیک ہے, تو obviously وہ تو پھر آپ کی فیکٹری کی پوری پالیسیز کے ساتھ بھی ان لائن ہوں گی, ان کی بھی ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی کیلیبریشن ہوتی ہے, ہر کلائنٹ کے کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ ہم کیلیبریٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم انکمنگ گریونسز میں بہت ساری جو کہ مسکنسیپشن ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ چیز پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی لوگوں کی بات سن رہی ہے. آپ یقین کریں گے کہ آدھی سے زیادہ گریونسز ہیں ہی نہیں, مسکنسیپشنز ہیں, بدگمانیاں ہیں, اور خاص طور پہ ایک ورکر اس کے ساتھ کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی بیٹھ کے, اور کرے گا بھی کیوں. آپ خود دیکھیں فیکٹریز میں ماحول نہیں ہوتا, ایچ آر والے بہت فنکشنل ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ, رائٹ, اور کوئی بندہ بیٹھ کے کہ آؤ بیٹھو بات کرو کیا پرابلم ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. کہیں پہ ہوتا ہوگا, عمومی طور پہ نہیں ہوتا. ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو اب گریونس مینجمنٹ کا لفظ ہم اس لیے استعمال کریں, وی آر ناٹ جسٹ ریڈریسنگ دا کمپلینٹس, بٹ اس میں بہت بڑا کردار اس کی بات سننے کا ہے. اور یہ بات آپ کے اس کانسیپٹ پہ بھی جائے گی کہ ویل بینگ کا بہت بڑا تعلق سنانا ہے, سننا ہے. اور جب ایک انسان جب اپنا دل سے بات کرتا ہے نا, تو آدھا تو اس کا مسئلہ ادھر ہی حل ہو جاتا ہے. Out of 100 grievances that you receive from for a client from different employees of one of your clients, تو اس میں آپ کیا what would be the percentage جس کو آپ کہیں گے کہ آپ مسکنسیپشنس کی اس مطلب مسکنسیپشنز میں ہی کلیئر ہو جاتی ہیں, اور باقی چلو چلیں لیٹ سے مطلب باقی جو ہیں وہ پراپر گریونسز ہوتی ہیں. ویسے ایک نمبر لینا چاہ رہا ہوں کہ because you said it yourself کہ ایک there's a big chunk جو کہ ایکچولی صرف مسکنسیپشنز ہیں. Actually it won't be fair to say کہ تمام فیکٹریز کا ایک میں آپ کو نمبر دے دوں, فیکٹری ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 60%, اٹس اے بگ نمبر, اٹس اے میجورٹی جو کہ مسکنسیپشنس کے اوپر ہے. دیٹس اے ہیوج نمبر. اور اس میں جو ہے ان کے ساتھ بات کر کے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کو بہت ساری اپنی پالیسیز کا نہیں پتہ ہوتا. انٹرسٹنگ. اور جب ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ دیکھیں, آپ جب ورک فورس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں جو لیبر طبقہ ہے اس کے بہت چیلنجز ہیں, غربت ہے, فرسٹریشن ہے. تو وہ اتنا پرویکٹیولی نوکری کو نہیں دیکھتا جس طرح سے آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے دن جا کے اورینٹیشن لے رہا اور بیٹھ کے اس کو پریزنٹیشن دی جا رہی ہے کوڈ آف کنڈکٹ پہ. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, اور اس کی وجہ سے ایک اس کو اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتہ ہوتا عمومی طور پہ, اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فیکٹری کے اس پہ کیا رائٹس ہیں. یہاں پہ پھر کنفلکٹ بالکل آتا ہے کہ جہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز مجھے نہیں کرنی اور کسی بھی فیکٹری میں نہیں کرنی. اور یہ آپ دیکھیں, ایک جب لیبر کا ہمارے پاکستان میں جب ہم نے کام شروع کیا تو بہت ساری فیکٹریز نے کہا کہ آپ اپنے سافٹ ویئر میں ورکرس کو کیسے رجسٹر کریں گے کہ یہاں پہ تو 500 بندہ ہر روز چھوڑ رہا ہے. اوبیسلی ہم نے پھر اس کے اے پی آئیز کو انٹیگریٹ کرنے کا بھی ایک نظم بنایا, اور پھر ہم ریکنسائل کرتے ہیں ڈیٹا کو ہر ہفتے, ہر 15 دن بعد فیکٹریز کے ساتھ جو آن بورڈ ہوتی ہیں. بٹ یہ عام بات ہے کہ ٹیکسٹائلز میں تو لوگ جاتے ہیں, بالکل, اور اس کے اوپر سب کہتے ہیں یہ تو جاتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مگر آپ اگر جانے والے سے پوچھیں تو وہ اگر ایک فار ایگزامپل ایک سیلری ہے 32,000 روپے کی, وہ دوسری فیکٹری میں 33 پہ نہیں جاتا, 32 پہ ہی جاتا ہے. بالکل. کیا فیئرس تھے اس کے, کیا پرابلمس تھے, کیا دماغ میں اس کا فطور تھا جس نے اس کو کیا, وہ مسکنسیپشنز ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا کیس ہے کہ جب ایک ورک فورس کا آدمی اکیلا یا ایک گروپ کی شکل میں چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے چھوڑنے کی ریزن بہت بڑی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سالو کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے اندر کوئی بری عادت ہے تو وہ دوسری فیکٹری میں بھی بری عادت لے کر جاتا ہے, اور اس لیے وہ کھجل ہو جاتا ہے. سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ بیکاز دس ایکسپلینز دا سچویشن ویری ویل, کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے میرے ساتھ. Very interesting. Good business model ہے. ہاں مجھے بھی اچھا لگا. This is something new. مطلب میں نے نہیں دیکھی اس طرح کا پروڈکٹ, اس طرح کا سافٹ ویئر. I was actually, so you know when we started discussing this podcast, me and Saif, تو ہم لوگوں نے مطلب میں نے آپ کا ویب سائٹ پہ ایک نظر ماری تھی, اور مجھے آنیسٹلی زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا ہاؤ ڈز اٹ ورک, ٹھیک ہے, اور میں نے اس پہ زیادہ ریسرچ بھی نہیں کی. میں نے کہا یار اس کو پوڈ کاسٹ میں ہی سنتے ہیں. میں نے کہا تھا سیف ریسرچ کر کے کہ پوڈ کاسٹ میں ہی سنتے ہیں. سیف نے شاید کی ہو, میں نے کہا میں نہیں کر رہا. شاید کی ہو, سیف کو بٹھایا تھا کہ سیف ریسرچ کرو اس کے اوپر, وہ جو بھی فائنڈنگز ان تو بٹ ویری انٹرسٹنگ ماڈل, کافی اچھا لگا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹرسٹنگ ماڈل ہے, آپ میری بات کرنا. بٹ یا آئی مین ٹو بی آنیسٹ میرے ذہن میں بھی 2-3 سوال تھے, بٹ I am actually genuinely convinced. I am sure اس کے آن گراؤنڈ چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے,
جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. آئی ایم شیور دیر آلسو سم فلاز وچ یو اینڈ یور ٹیم آر ورکنگ ٹو ایڈریس, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو گاٹ اے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جو کام کر رہی ہے, سو اینڈ اف یو چلیں آپ کی ڈیمانڈ کریشن کی آسانی کرتے ہیں. مجھے نمبرز آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس کوئی تو مجھے نمبرز دیں کہ کسی فیکٹری نے آپ کا سسٹم انسٹال کیا ہو, آپ کے پلیٹ فارم پر آئے ہوں, کیا انہوں نے ایسے میٹرکس ہٹ کیے ہیں کہ آپ کو کہ یار یہ دیکھو دس از ورتھ اٹ. ایکچولی اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ, مگر بہت انکریجنگ. سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آئی کہ ان کی امپلائی ریٹینشن بہتر ہوئی ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. اینڈ وی آر ٹیکنگ مور ٹائم ٹو ہیو مور ایتھینٹک ڈیٹا بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی اے کیس اسٹڈی وچ وی ول پریزنٹ ٹو دا مارکیٹ, کیونکہ اس سے بڑی ہماری سیلس پیش نہیں ہو سکتی. ہم کہیں کہ کسی فیکٹری میں ہم نے اتنے لوگوں کو ریٹین کرنے میں مدد دی. بالکل. دوسرا, ہم اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سرویز کے اندر بھی کوانٹیفائی کرتے ہیں ڈیٹا کو, نیٹ پروموٹر اسکورز نکالتے ہیں, اور ہم اس کے اندر امپلائی ویل بینگ سروے کہتے ہیں اسے. اس میں ہم ایک سیمپل سائز بناتے ہیں, 500 کا سیمپل سائز بنایا, ہر ایک کو ہم نے 10-15 منٹ کی کال کی اور اپوائنٹمنٹ لے کے کال کی, چاہے وہ لیبر ہے چاہے وہ COO ہے, اور اس سے ہم نے پوری گپ شپ لگائی کہ کیسے آپ اپنے اس ادارے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہو. آپ کے ذہن میں کوئی بات, کوئی مشورہ ہو تو اس کی پوری اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر کے پھر ہم ہر مہینے اپنے ہر کلائنٹ کو ایک فری میں رپورٹ دیتے ہیں, باقی پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس فری والی رپورٹ میں آپ کو وہ فگرز ہر فیکٹری کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں, جہاں پر وہ تمام ان کو خوشخبریاں ہم بھی سنا رہے ہوتے ہیں کہ کتنی امپرومنٹ آئی ہے. پہلے آپ کے لوگ آپ کے برانڈ کے بارے میں ایز اے فیکٹری یہ بول رہے تھے, اب یہ بول رہے ہیں. ایک کوئی اسپیسیفک ایگزامپل ہے آپ کے پاس, یو ڈونٹ ہیو ٹو obviously نیم دا کمپنی جس کے ساتھ ہوا, بٹ کوئی آپ کے اینی نمبر دیٹ کمز ان یور مائنڈ کہ یار ہم اس کو یہاں سے یہاں تک لے کر گئے تھے. آئی تھنک ہمارے فرسٹ 3 months میں ایک کلائنٹ کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا, اور اس کلائنٹ کے پاس رائڈرز ہوتے ہیں. اب اگین دس واز ناٹ ٹیکسٹائلس, اینڈ ہماری ایزامپشن یہ تھی کہ بہت چیلنجز آئیں گے کہ رائڈر وہ انسان ہے, جب وہ کسی جگہ پہ کام کرتا ہے تو اس کو دھوپ بھی دیکھنی پڑتی ہے, اور اس کو وہ تمام چیلنجز جو عام ایک ملازمت کے وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں, اور جس کو وہ چیز دے رہا ہوتا ہے اس کی بھی گالیاں کھانی پڑتی ہیں, تو وہ ویسے ہی فرسٹریٹڈ ہوتا ہے. آپ نے بھی ڈلیوری کو یوز کرتے ہوئے یہ چیز دیکھی ہوگی. ہم نے ایک ادارے کے اندر کام کیا جہاں پہ 3000 رائڈرس کام کرتے تھے, تقریباً 20% ان کی ریٹینشن بہتر ہوئی, اور جو ہم نے جو اسکورنگ کی ان کی ویل بینگ کی, تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 30% ان کا اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں جو رائے تھی وہ بہتر ہوئی, امپروو ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی نیوٹرل میں تھا تو وہ اس نے ویری گڈ کہنا شروع کر دیا. تو ہم انالیسز جب کوانٹیفائی کرتے ہیں کہ دا سیم پرسن واز انیشلی نیوٹرل, پرائمریلی نیوٹرل ان پاکستان مینس کہ وہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا ڈر کے مارے, اور بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ ویری گڈ, اور ہم اسے ریکنفرم کر رہے ہیں کہ یار آپ کھل کے بتاؤ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار میں بہت مطمئن ہوں اپنی نوکری سے. تو میرے خیال میں اس سے بڑا نمبر ہمیں نہیں نظر آیا کوئی کہ سیٹسفیکشن لیول اس کی 20% ادارے کی بہتر ہوگی ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ کی جس میں رائڈر ہوتے ہیں. واٹس یور مطلب آپ کے جو کلائنٹس ہیں ان کا ایوریج امپلائی بیس کتنی ہے, کیا رینج ہے, کتنے منیمم سے میکسیمم کیا نمبرز ہیں؟ منیمم 4000. منیمم 4000. اب میرے پاس ایک سوال ہے یہاں پر, آپ کی جو آئی مین یو وڈ نو بیٹر دین می, بٹ مائی ایزمپشن وڈ بی کہ جہاں پر سب سے زیادہ انہیپی ورک پلیسز ہیں, جہاں پر سب سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشنس تک ہو رہی ہیں, دیز آر دا اسمالر ان اکاؤنٹیڈ فار یونٹس جہاں پر کنٹرولس اتنے اسٹرانگ نہیں, ناٹ ٹو سے کہ بڑے اداروں میں نہیں ہوتی, وہاں بھی ہوتی ہے, بٹ چھوٹے اداروں میں کیونکہ وہاں پر ریگولیشن بہت کم ہے ان چیزوں کی, تو وہاں پر چانس آف سم تھنگ گوئنگ رانگ وڈ بی ہائر. تو وہ آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ میں کو فالو نہیں کرتے. Isn't that a big gap جو آپ اس ٹائم پر ایڈریس نہیں کر رہے؟ Our target is کہ ایک دن آئے جب ہم تمام ان چھوٹی SMEs کے ساتھ بھی کام کریں, اور ان کو بھی کرنا تو پڑے گا. دیکھیے میں نے بتایا کمپلائنس ریکوائرمنٹ تو ہے, اور پرائمریلی ان کی فیکٹری کے اندر وہ کمپلائنس اس لیے زیادہ نہیں کیونکہ ان کے برانڈ نے نہیں پوچھا, جس طرح آپ نے بات کی. اب برانڈ تو پوچھنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ یورپ سے برانڈ ہے تو اس کو پوچھنا پڑے گا کیونکہ ریگولیشن ہے. اگر وہ USA کا ہے تو US فورس لیبر ایکٹ بھی کافی مضبوط ہے, یہاں تک کہ چائنیز کاٹن کو بھی بین کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ویگر مسلمس کا جو ایشو آپ کے سامنے آیا تھا, اور امریکن گورنمنٹ نے US بارڈر کسٹم کنٹرول نے اس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے. سو سملرلی وہ ڈرل ڈاؤن افیکٹ اس پہ بھی آ رہا ہے کہ SMEs are also talking about this. We get inquiries every other day. آپ امیجن کریں 200-250 لوگوں والی فیکٹری بھی اب آنا چاہتی ہے. نیچرلی وہ کاسٹ ایک ایشو ہے کہ ہم بھی اپنی وائربلٹی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو کیسے کاسٹنگ کرنی ہے. اٹس اے چیلنج, ہم بھی اس میں بھی ایوالو ہو رہے ہیں, بٹ وی ول لائک ٹو ورک وتھ کلسٹرز وچ آر اسمال اینڈ یا. And now
what is the, in one line or one phrase, what is the soul of your company? Like what is the purpose behind it? کہ کیا مقصد ہے جو آپ پورا کر رہے ہیں through this company? Okay, that's a tough question. So I think ہمارا جو پرپز ہے جو مجھے میری پوری ٹیم کو ڈرائیو کر رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے جب آپ ٹیک کمپنی بناتے ہیں تو یو آر نتھنگ. آپ کے پاس انفراسٹرکچر بھی نہیں ہوتا, کلاؤڈ بیس ہر چیز ہے, آپ کے پاس تو آفس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے سوائے فرنیچر کے. تو آپ ایک خواب دکھاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ یار یہ خواب ہے, تم نے چلنا ہے میرے ساتھ. تو الحمدللہ وہ خواب ہم نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہر کلائنٹ کے پاس جو ورک فورس ہے اس کی ویل بینگ بہتر ہو, اور ان ادر ورڈز ہم لوگوں کی دعائیں لینے والے بن جائیں. میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی پرپز ہمیں اور نظر نہیں آتا. اور یہ ہوا بھی کہ جب ہم نے کمپنی بنائی اور فرسٹ کوارٹر کے اندر ایک ہمارے کسٹمر کی ایک ورک فورس کی خاتون کی والدہ نے کال کی, اور ہماری ایک بچی ہے اس کو میں کال کر کے کہا کہ بیٹا بہت شکریہ کہ آپ نے مدد کی, ورنہ میں تو اپنی بچی کو نوکری سے ہٹا رہی تھی, اور ہٹا دیتی تو ہمارے حالات بہت خراب تھے, تو آپ کا بہت شکریہ. تو وہ جو شکریہ ہے نا اس نے اس کو آج تک چلایا ہوا ہے, بلکہ وہ آگے دیکھ رہی ہے کہ مجھے کس طرح سے اس امپیکٹ کو بڑھانا ہے. تو آئی تھنک دا امپیکٹ آف ویل بینگ which we want to have in companies, that is driving. مجھے یہ لگتا ہے کہ unless you do this in a way کہ آپ ایک چھوٹی سی چھوٹی کمپنی چاہے وہ 2 سے 3 لوگوں کی کیوں نہ ہو, unless you are able to tackle those people, unless you are able to onboard those businesses as well, آپ کا پرپز کافی حد تک انفلفلڈ رہے گا. بالکل, اور یہ چیلنج ہے اور اسی کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ایک اپرچونیٹی کے اندر. اینڈ آئی تھنک واقعی میں جو کرائٹیریا ہے دیکھنے کا کہ ہمارا امپیکٹ کہاں تک گیا ہے وہ اسی وقت کوانٹیفائی ہو سکے گا جب آپ اوور آل پوری انڈسٹری کے ہر کلسٹر میں اسمال میڈیم انٹرپرائزز تک پہنچ جائیں. دیٹس اے ڈریم. اور اسمال میڈیم دیکھا ہے تو آپ کیا کافی بڑا چنک ہوتا ہے ہر انڈسٹری, بہت بڑا چنک. اور آئی تھنک وائلیشنز I might be wrong but I think وہاں زیادہ وائلیشن ایگزیکٹلی وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں ورک انوائرمنٹ کی, تو these small clusters which are actually not small, مطلب وہ کلسٹر وہ کمپنی سائز اسمال ہے بٹ ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, they make up a huge chunk of the industry. They do. اور وہی پھر اس انڈسٹری کی ایک بیڈ ریپوٹیشن بھی کہیں نہ کہیں بنتے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مطلب ہمیں تھوڑا سا جب تک ان کو نہیں صحیح کیا جا سکے گا, تو یہ جو ہمارا آج کا پرائم جو مین ایجنڈا ہے بات کا, ورک پلیس انوائرمنٹ ود ان دا ٹیکسٹائل انڈسٹری, وہ آئی بلیو کہ وہ زیادہ جو اگر اس کا جو ایک امپریشن بنا ہوا ہے کہ اٹس ناٹ ایز گڈ ایز اے کارپوریشن, وہ ان ایس ایم ایز اور میڈیم اسکیل سیٹ اپس کی وجہ سے ہی ہے. سو آگے چلنے سے پہلے بس میرا ایک بڑا چھوٹا سا کویسچن ہے. آپ نے کہا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ لیبر یو ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ لیبر پر سے, مطلب خالی آپ ورکر کی بات نہیں کر رہے, آپ اس میں جو آپ کی کارپوریٹ اسٹاف ہے اس کو بھی انکلوڈ کریں, آفس اسٹاف ہے جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے اس کو بھی انکلوڈ کریں. سو ڈو یو گیٹ grievances from the middle management of an organization as well, like وہاں سے بھی آپ کو issues raise ہونے شروع ہیں, یا it's mostly from the working class? Interestingly, the first grievances we get from a factory are from the middle management, کیونکہ ان کو اپنی رائٹس کا بہتر پتہ ہوتا ہے, اور لیبر کو ٹائم لگتا ہے, 1 مہینہ تو وہ یوز ہی نہیں کرتے سسٹم کو, ان کو ٹائم لگتا ہے کہ یار کرنا بھی ہے, نکال نہ دیں, بات نہ کر دیں, انانومس ہے کہ نہیں ہے, جو آپ نے خود ہی شروع میں بتایا. تو سب سے پہلے تو مڈل مینجمنٹ کرتی ہے, اور وہ بڑا چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے کہ مڈل مینجمنٹ آرگنائزیشن کو بھی ایک ٹائٹ اسپاٹ پہ ظاہری باتیں رکھ دیتی ہے, کیونکہ وہ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو پتہ ہے. مڈل مینجمنٹ کو جب آپ مسکنسیپشنس کلیئر کر رہے ہوتے ہیں تو مڈل مینجمنٹ کے گریونسز کو کلیئر کرنا زیادہ مشکل کام ہے, یا لیبر کی بہت آسان ہے کیونکہ گیپ وہاں پہ زیادہ ہے. مڈل مینجمنٹ کا بھی بہت ساری جگہوں پہ قصور ہوتا ہے, تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ 2 way ہے, اس میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مڈل مینجمنٹ بھی غلط سوچ رہی ہے, اور اگین وہاں پہ جس طرح ہم وہاں پہ کاؤنسلنگ دیتے ہیں لیبر کو, یہاں پہ بھی دینی پڑتی ہے, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. بلکہ سائم آپ پہ رہتا ہے اچھا ورک پلیس ہوتا کیا ہے پھر, جو آپ کو یہاں پر آ کے ملا وہ کیوں نہیں پسند آ رہا؟ یار اچھا ورک پلیس یعنی کہ آپ مان رہے ہیں آپ کو نہیں پسند آ رہا؟ نہیں ایسی بات نہیں, دیر از اے ڈفرنس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل ہے. آئی بلیو کچھ جگہوں پہ یہاں پہ کچھ کارپوریشن میں کچھ آرگنائزیشن میں یہاں پہ اس کو فالو, مطلب اس طرح کا کانڈکٹ یہاں پہ ہوگا بھی, اس طرح کا کلچر یہاں پہ ہوگا بھی. بٹ ہم اگر ٹیکسٹائل لینڈسکیپ کی بات کریں تو جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ دیر آر ویری اسمال پلیئرز ان دس انڈسٹری ایز ویل, ٹھیک ہے. بڑی آرگنائزیشنس کرتی ہوں گی اس کو فالو, چھوٹی آرگنائزیشن شاید اس طرح نہیں کرتی. سیٹ کلچر ابھی بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے,
مڈل ہم نے بھی اس بارے میں بھی بات کی کہ جو اونر ہے اور جو مڈل مینجمنٹ ہے ان کے درمیان میں بھی گیپ بہت زیادہ ہے. بالکل. آئی بلیو اے گڈ جو ایک اچھا کلچر ہے نا ایک امپلائی کے لیے, دیٹ وڈ اس میں آپ کے پاس دیر از ایکویلٹی, ٹھیک ہے, سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی, آپ کے پاس اپرچونیٹی آف گروتھ ہونی چاہیے, صحیح ہے, آپ کی اوپر کی مینجمنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو بھی مطلب جس بھی ہائرارکل لیول پہ آپ ہو اس سے اوپر جو لیول ہے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ٹرسٹ, اچھا, اور اپرچونیٹی فار گروتھ لازمی ہونی چاہیے. آئی بلیو دیٹ از سم تھنگ جو ایک اچھا ورک کلچر بناتا ہے. ایکوالٹی, اپرچونیٹی فار گروتھ, ٹرسٹ اینڈ اچھی کمائی. اچھی کمائی تو خیر مطلب آبویسلی کمائی ہم آبویسلی ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام مطلب فائنینشیل اسپیکٹ جو ہوتا ہے اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے. اچھی کمائی نہیں مل رہی ہوگی تو پھر لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہیں ارد گرد, وہ ادھر سے نکلنے کی کریں گے. بٹ دیر آر پیپل جو بڑے بڑے ٹائم سے بڑی بڑی پوزیشنس پہ اسٹک ہوتے ہیں بٹ بیٹھے ہیں, خوش ہوتے ہیں, مطلب کمائی وائز وہ ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ خوش ہیں؟ مطلب نہیں ہوتے. ان کو ویسا کیا وہ اس کلچر سے خوش ہیں؟ جیسے جن صاحب سے میری ملاقات ہے جو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ بھی دو گے تو نہیں آؤں گا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, آپ نے وہ ایگزامپل دی. کچھ تو ایسا ہے کہ جو کمائی سے بڑھ کر ہے. سو آئی تھنک دیر از ایکچولی 2 questions that we need to answer here, right? ایک تو یہ ہے کہ اچھا ورک پلیس کیا ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. What are the variables that define a good work place? That's a good, and what is the bare minimum جو ایک ورک پلیس میں ہونا چاہیے, جو نان نیگوشیبلز ایک ورک پلیس میں. ہر ورک پلیس اچھا نہیں ہو سکتا بیکاز اچھا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. کسی چیز کا اچھا ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ برا بھی ہے یا کچھ اتنا اچھا نہیں ہے, بیکاز اٹس آل اے کمپیریزن, رائٹ. اور اس میں بھی جب ہم لاسٹ ٹائم آپ اور میں اس بارے میں بات کر رہے تھے, آئی بلیو انڈسٹری ٹو انڈسٹری بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بیکاز کچھ کلچرز, اب آپ بینکنگ کے کلچر کو مینوفیکچرنگ میں نہیں ڈال سکتے, سملرلی مینوفیکچرنگ کے کلچر کو بینکنگ میں نہیں ڈال سکتے. بہت ڈفرنٹ انوائرمنٹس ہیں, بہت ڈفرنٹ بزنس ماڈلز ہیں, وے آف ورکنگ اور آپریشنز کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہیں. بالکل. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں آپ کی اجازت سے. میں جب سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا تھا اپنی جاب کے اندر, تو اب میرا کام ایز اے سروس پرووائڈر ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو فیکٹریز اینڈ گریونس مینجمنٹ گیوز یو لاٹ آف ایکسپوجر واٹ از ہیپننگ ان سائڈ فیکٹری. اس کے علاوہ پہلے بھی اپنے کریئر کے اندر آئی واز ڈیلنگ ود تھاؤزنڈس آف supplies from textiles, gloves, leather, footwear, food, pharmaceuticals, agriculture, oil and gas. اور ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ آپ ایک بہت بڑی کمپنی میں جا کے کسی امپلائی سے پوچھتے تھے نا کہ آپ خوش ہو, وہ کہتا تھا یار یہ کیا نوکری ہے یار, یہ تو مینیجر مرے گا تو پھر میں آگے ترقی کروں گا. اور آپ کسی چھوٹی سی فیکٹری میں جا کر پوچھتے تھے کہ آر یو ہیپی, وہ کہتا تھا یار بڑا مزہ آ رہا ہے, یہ نیکسٹ جیم میں ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر اور سہولیات وہ نہیں تھیں, but they were doing something which was giving more value to that person. تو میرے خیال میں ایک ورکر کو, ایک امپلائی کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز چاہیے ہوتی ہے نا, جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ویلیو ہے. اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں یہاں پہ ویلیو رکھتا ہوں, تو نیچرلی پھر اس کے پیسے بھی اس ویلیو کے حساب سے ہوتے ہیں, اس کو رسپیکٹ بھی اس ویلیو کے حساب سے ملتی ہے. ویلیو ہر انسان کو چاہیے. 2 بھائی کاروبار کرتے ہیں, ایک بھائی کو ویلیو کم ملے گی تو کنفلکٹ آئے گا. بھائی ایک فیملی کے اندر رہتے ہوئے فیل کرے گا کہ آئی ایم آئسولیٹڈ, آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دا بزنس, اچھا کلچر نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا. کاروبار تو اس کا اپنا ہے, پھر بھی آپ دیکھیں گے کنفلکٹس آتے ہیں. اور زیادہ تر یہی مسائل ہمیں کاروبار میں, فیملی بزنس کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی, میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے تو میں کافی اس میں دیکھتا رہتا ہوں چیزیں. کیا ہوتا ہے, ویلیو نہیں ملی, اور ویلیو کو نیچرلی ارن کرنا پڑتا ہے. اٹس اے 2-way تھنگ. ویلیو آپ اسی کو دیں گے جو ورتھ اٹ ہوگا. بالکل بالکل. تو اب ہمیں ایسا ماحول کسی ادارے میں کریٹ کرنا کہ ایک آنے والے فریش بچے کو, بچی کو پتا ہو کہ تمہیں ویلیو کریٹ کرنی ہے تو پھر تمہیں یہ ملے گا. اچھا, مجھے لگتا ہے یہ ہم کر دیں تو ایک ایکویشن پوری ہوتی ہے. I completely agree. I 100% agree with everything you just said. I will just tell you, I will just add to that. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ I believe کچھ کمپنیز یا کچھ بزنس اونرز اسی لیے امپلائیز کو ویلیو نہیں دیتے, ایٹ لیسٹ ان کے ٹو دیئر فیس نہیں دیتے کہ اس نے کل آ کر سیلری مانگنی جاتا, یا اس نے کیا کہتے ہیں ہی از گوئنگ ٹو اسٹارٹ آنسرنگ بیک مے بی, اور مے بی ایون دا فیکٹ کہ یار پھر اس نے مجھے میں اس کو اگر ویلیو دے رہا ہوں تو کل کو پھر وہ کام کرنا چھوڑ دے گا, شوخا ہو جائے گا, محنت نہیں کرے گا. I personally don't buy into that thought process myself, کیونکہ
لائک اینی ہیومن بینگ مجھے بھی شوق ہے کہ مجھے ویلیو کیا جائے, تو اس لیے پھر میں دوسروں کو بھی ویلیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بٹ آئی ڈو بلیو کہ یہ ہوتا ہے بہت زیادہ. اور ظاہری بات ہے ویلیو آپ نے صحیح بتایا کہ خالی باتوں تک نہیں رہے گی. اگر آپ کسی کو ویلیو دے رہے ہیں تو کتنی دیر خالی ویلیو دیتے رہیں گے, آپ کو اس کو کچھ دینا بھی پڑے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ورڈ آپ کی پوری چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہے کہ کسی کو ویلیو دے رہے ہیں تو آپ اس کا خیال بھی کریں گے, اس کو ریٹین بھی کریں گے, اس کو اس مقام پہ رکھیں گے جس پہ وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. بٹ اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ اگلے کو بھی محنت کرنی پڑے گی. تو ہاؤ ڈو یو انٹائٹلمنٹ کے ساتھ ویلیو نہیں دے سکتے کسی کو, جو کہ ہماری ینگ جنریشن میں پرابلم بھی ہے. آپ نے اس بات پہ آنے لگا تھا, سوری آپ کی بات ان فیکٹری اینڈ دے سے کہ او آج کل انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت زیادہ ہے آپ کی جنریشن میں. سو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمیں انسٹنٹ ہمیں ویلیو چاہیے تو انسٹنٹلی چاہیے. جی جی یہ بھی بائی دا وے سائم کا ہر پوڈ کاسٹ کا ہوتا ہے کہ آج کی جنریشن میں کیا مسئلہ ہے. دیٹ از اے فیکٹ, دیٹس اے پرابلم. میرا چھوٹا بھائی ہی از 11 ایئرز ینگر دین می, ٹھیک ہے. میرے اور اس میں آٹومیٹکلی ایک گیپ ہے. جو چیزیں مطلب میں ریلیٹیولی اگر کہوں گا نا کہ یار پریشان نہ ہو جائے گا کہ نہیں ابھی چاہیے, یس یہ فرق ہے. بٹ اس نے بھی تو کل کو آنا ہی ہے نا. بٹ وہ ایک ریالٹی ہے. یو کین ناٹ کرٹیسائز اٹ اینڈ سے کہ او کیونکہ ایسا ہے غلط بات ہے. ابھی ریالٹی ایسی ہوگا. دے ڈو وانٹ ریزلٹس فاسٹر اینڈ companies need to find ways of giving them that, showing them that appreciation, giving them that gratification faster than the normal. ایک کمپنی کا اسٹائل ہوتا ہے کہ جی آپ 10 سال محنت کریں گے تو آپ کو بیٹا بہت ترقی ملے گی. اچھا میرے اپنے کریئر میں نے دیکھا کہ میں بہت ساری یوتھ کے ساتھ کام کرتا تھا. اب اس میں ہر قسم کے ہر ادارے سے جب آپ کسی بچے کو ریکروٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا ایک کلچر لے کر آتا ہے, گھر کا بھی اور ادارے کا بھی مخصوص طور پہ. تو میں نے یہ دیکھا کہ اوور آل اگر آپ کسی بچے کو کہتے ہیں گڈ جاب, بڑا زبردست کام کیا, وہ اگلے دن چھٹی کر لے گا. وہ خوش ہو جائے گا, وہ کمپلیسنٹ ہو جائے گا, وہ کہے گا یار میں نے تو آج کی دہاڑی لگا لی, رائٹ. وہ اگلے دن چھٹی کر لے گا. یا آپ کو فوراً یہ ریفلیکٹ کرے گا اس کے بیہیویئر میں کہ وہ مطمئن ہو گیا کہ باس آج کے پیسے پورے, کل چھٹی کر لو. سر آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل سر میں. اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہہ رہا کہ یار میں تو وہی ویلیو بہت مجھے زیادہ مل گئی ہے. اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں, آپ والی بات کہ وہ احتیاط کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کا نقصان پھر بھی کم ہے. ویلیو دینے سے کیا ہوگا, شوخہ ہو جائے گا, سمجھا دو یار اسے. بٹ ویلیو دینا کم نہ کریں کیونکہ ویلیو پروپورشنل ہے بزنس گروتھ کے ساتھ, بالکل اس کی کریٹیوٹی کے ساتھ. اگر آپ ایک وہ کیا کہتے ہیں لاہور میں ہمارے ٹگے کو, ٹھیک ہے, آپ جتنے مرضی اس کو ڈی ویلیو کر کے رکھیں اور 20 سال آپ کے ساتھ گزار دے, آپ کا نقصان ہے. اب تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے جو حالات ہیں کاروبار کے. وی وانٹ پیپل ہو آر پرو ایکٹیو. ہم چاہیں گے کہ ایک آدمی ہمارے کاروبار کو یہاں سے یہاں لے کر جائے. بالکل. ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو کہ صرف سانس آتے ہو اور 2 ہاتھ ہو 2 پاؤں اور وہ 10 سال گزار دیں, ہم کہیں کہ او لک ایٹ ہم ماشاء اللہ چاچا 10 سال سے کام کریں. اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ڈائنامک لوگ چاہیے. تو وہ ویلیو دینی پڑے گی. نقصان اس کا ہوگا تھوڑی بہت, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی نا بیسیکلی. جو آپ کی جو ورک فورس ہے اس کو بھی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. مطلب ان کو وہ اس گروتھ کو پرسیو کرنے کی ڈٹرمنیشن ان میں ہونی چاہیے, اور پھر ساتھ ساتھ کمپنی کو بھی اس چیز کو ویلیو کرنا چاہیے. بالکل. لائک یو کان خالی ایک سائڈ سے نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپنی ویلیو کرے اور امپلائی جو ہے وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بیٹھے بیٹھے ریز ملتی رہے اور ویلیو ہی ملتی رہے. ایسے مطلب دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. You have to find a balance and I feel like textile companies are very off in that balance right now. They are. اگر آپ ایک every company is different but اگر آپ ایک average لینا تو appreciating employees and then compensating them accordingly بہت پیچھے ہیں اس میں. وی ڈو ہیو گڈ ایگزامپلس. دا گڈ تھنگ از کہ پچھلے آئی تھنک 5 سالوں میں بہت ساری کمپنیز نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے. بالکل کیا. اور میں نے خود جا کے دیکھا ہے کہ ان کے آپ کیفیٹیریاز میں چلے جائیں تو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جو کھانا کھاتا ہے وہ بہت قیمتی آدمی ہے. ٹھیک ہے. آبویسلی یار دین اگین پھر بات یہ آتی کہ آپ کس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہے ہو. بالکل. اب اگر مینوفیکچرنگ ہے تو مینوفیکچرنگ ہر جگہ میں, دنیا کے ہر کونے میں ان کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ کاسٹ افیکٹو رہنا ہوتا ہے. بالکل. اور جس بزنس کا ماڈل ہی کاسٹ افیکٹو رہنا ہے وہ ہر جگہ سے اپنے خرچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں اس جو یہ ٹرانزیشنز ہے نا جس میں آپ نے ایک اچھی ورک پلیس انوائرمنٹ بنانی اپنے امپلائی کے لیے ایز کمپیئر ٹو کمپنیز جن کا بیسک آبجیکٹیو کاسٹ افیکٹونیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ اچیو کرنا زیادہ آسان ہے, ان کے لیے اچیو کرنا مشکل ہے. بالکل بالکل. بیکاز دین اگین انڈر لائنگ آبجیکٹیو آف دا بزنس از ویری ڈفرنٹ. انہوں نے ہر جگہ سے پیسہ بچانا ہے.
ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے نا کہ a lot of companies are taking inspiration from tech companies کہ یار وہاں کا کلچر جو ہے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, وہاں پر اتنی زیادہ چیزیں ملتی ہیں, so many perks and giveaways and what not. لیکن the problem is it's a business, as a business model it's entirely different. اس کی margins بہت different ہیں, اس کی growth scale بہت different ہے, اور اس کا chance of failure بھی بہت زیادہ ہے. جی, ایک فیکٹری اگر آج کوئی تو کل بند نہیں ہوگی. ٹیک کمپنی آن دی ادر ہینڈ اوور نائٹ ڈسپیئر کر سکتی ہے. جی. تو آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ورکنگ ان ٹیکسٹائل آئی ڈو بلیو از اے ٹریڈ آف کہ آپ کچھ چیزیں فورگو کرتے ہیں فار سم ادر تھنگس. یو فورگو فاسٹ گروتھ, یو فورگو اے لاٹ آف کیا کہتے ہیں کول تھنگس لائک گیو اویز اینڈ واٹ ناٹ. فینسی شمینسی. یا بیسکلی ہاں. تو لیکن اچھا میں نے دیکھا اپنے کریئر کے اندر کہ ایک شہر ہے فار ایگزامپل فیصل آباد ہے, سڑک کے اس کونے پہ ایک فیکٹری ہے, ایک ہی پروڈکٹ بناتی ہے, دوسری کونے میں ایک فیکٹری ہے, ایک ہی سڑک بناتی ہے, ایک ہی گاؤں سے وہاں پہ ورکر آتا ہے, اور ویجز بھی تقریباً دونوں کے برابر ہے. بالکل. آپ ایک فیکٹری میں انٹر ہوتے ہیں تو گارڈ سے کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فیکٹری نے اس کی کیا تربیت کی ہے. گرمی میں کھڑے گارڈ کی شکل دیکھتے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ورک پلیس انوائرمنٹ ہے اندر. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناخوش ہے, سائز برابر ہے, کلائنٹس وہی ہیں, کمپلائنسز وہی ہیں, آڈٹس وہی ہیں. یہاں پہ وہ آپ کا سوال جو آپ نے شروع کیا تھا کہ کیا وہ ایسی چیز کرتے ہیں, اور میں اس کا جواب وہی دوں گا, ویلیو دیتے ہیں. ویلیو کے ساتھ رسپیکٹ بھی آتی ہے. میں سوری ریپیٹ دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کیس بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ایک ہی پروڈکٹ بنانے والی دو فیکٹریز, اور وہاں پہ وہی ٹیکسٹائلز والے ٹپیکل چیلنجز بھی ہیں, بٹ وہاں پہ اونرز اور ٹاپ مینجمنٹ نے تھوڑا سا کڑوا گھونٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ یار لیٹس لک ایٹ لیس مارجنس بٹ بیٹر سسٹینیبلٹی. اور اب وہ دو فیکٹریز 10 سال بعد کہاں پہ کھڑی ہوں گی آپ خود بتائیں. بالکل آپ خود بتائیں. شیئر ہولڈرز ہیں فار ایگزامپل دونوں فیکٹریز کے, وہ شیئر ہولڈرز کہاں پہ کھڑے ہوں گے, اسکیل اپ ہوگا. اور ادھر چیلنجز کو لے کر ہی مسئلے مسائل بڑھتے رہیں گے جہاں پہ ورک پلیس انوائرمنٹ پہ انویسٹ نہیں کیا گیا, لوگوں پہ انویسٹ نہیں کیا گیا. تو میرے خیال میں تو لوگوں پہ انویسٹ کرنے کا ROI بہترین ہے, ٹیکسٹائلز میں بھی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے. سیف کا بھی ہمیشہ یہی پوائنٹ رہا ہے, جب اب ہماری بات ہوئی نا اس کا سیف کا پوائنٹ ہمیشہ یہی رہا ہے. ایسے ہی ہے نا, اس نے کوئی اچھی بات بھی کر دی میرے بارے فائنلی. بٹ یا ہاں آئی ڈو بلیو ان دیٹ کہ یار آپ اگر لوگوں میں انویسٹ کرو گے, اینڈ انویسٹ کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے. آئی تھنک a very key component is time. If you invest time in people, if you give them attention, and if you solve their problems for them as much as you can, then they will solve your problems for you. So I have seen that play out in the workplace many times in my career. سارے آپ کے نزدیک ایک بیئر منیمم کیا ہے جو ایک ورک پلیس میں ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہے کہ آپ ہر ورک پلیس کو ویلیو دینی چاہیے اپنے. آئی ایم سوری بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ایک چیز جاننا چاہوں گا بیکاز ہی از بین ڈیلنگ ود ڈفرنٹ انڈسٹریز. ٹھیک ہے, آپ کی ٹاپ 5 انڈسٹریز کون سی ہیں جن میں آپ ڈیل کرتے ہیں؟ انڈسٹریز ناٹ کمپنیز. ہاں, ٹاپ 5 بیسٹ ٹو ورک فرام بیسٹ ٹو ورسٹ. بیسٹ ٹو ورسٹ ان ٹرمز آف دی ورک کلچر. ورک کلچر ہاں جی چلیں, میں دیکھا تو ٹیکسٹائل کدھر اسٹینڈ کرتی ہے. اچھا نیچرلی دیکھیں دا فوڈ سیکٹر از دا بیسٹ. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کا بہت گہرا ربط ہے آپ کی کسٹمر کے ساتھ. When you say food, you mean restaurants or do you mean packaged food? I also mean FMCG and restaurants both. Okay. Primarily restaurants کے اندر میں نے سب سے زیادہ بیسٹ ورک انوائرمنٹ پایا ہے. اس کی ریزن یہ کہ وہ اب لوگوں کو ریئلائز ہو گیا کہ ایک کمپنی پیزا بیچتی ہے فار ایگزامپل, اور اگر اس کا رائڈر اور اس کا جو آرڈر ٹیکر ہے وہ خوش ہے, تو وہ جو سروس دے سکتا ہے وہ باقی تمام کمپٹیشن سے اس کو منفرد کر دے گا, اور اس کا امپیکٹ وہ کیلکولیٹ کرے گا ان ٹرمز آف بیٹر سیلس. آپ امپیکٹ کی بات کر رہے تھے, میرے پاس کچھ شاید سیل کی فگرز بھی ہیں کہ کچھ ہمارے کچھ کلائنٹس نے جو ریسٹورینٹس ہیں امپروو کیا اپنی سیلس کو, بیکاز دے ہیڈ بیٹر کلائنٹس ناؤ, مور کلائنٹس ناؤ, کیونکہ لوگ سیٹسفائڈ ہیں. اور تو میں سب سے پہلے فوڈ اور کو کہوں گا, پھر FMCG نیچرلی بائی ورچیو آف ہاؤ اٹ آپریٹس, موسٹ آف دیم are on a certain size and scale where they can afford to have that shashka in their environment, right? Absolutely. اور اس کے بعد میں ٹیکسٹائلز کو بھی تیسرے نمبر پہ رکھوں گا, میں اس کو نیچے نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں ٹیکسٹائلز میں بات کرنی چاہیے کہ بہت اچھی کمپنیز موجود ہیں. میں نے بتایا ان کے آپ کیفیٹیریاز میں جائیں تو ورکر کے کیفیٹیریا میں آپ کو مزہ آ جاتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ تو دل ہی نہیں چاہ رہا اٹھنے کا یار, مگر ان کی پروڈکشن وہاں پہ کم نہیں ہوتی,
تو ٹیکسٹائلز میں پرائمریلی بہت اچھا مجھے نظر آتا ہے. اور تیسرا بات عجیب ہے بٹ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس کی بھی کچھ جگہوں پہ وی ورکنگ ود ون آف دیم, اور ہم نے ریئلائز کیا کہ وہ جو ٹپکل پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز ہیں وہ بھی اس کو ایز اے بزنس کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں, اور ان کے جو ہسپتال کے انوائرمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا جہاں پہ مریض بیٹھا ہوا ہے, مگر جیسے ہی آپ اس کے اوپر آفس کلچر میں جائیں گے تو وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. اچھا جی. اینڈ the people working there in your experience are happy? Because I think we've all experienced hospitals with unhappy employees. جب آپ کو کبھی جانا پڑ جاتا ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ تو میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کر رہا ہوں, اور اس لیے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر جب کسی نرس سے ڈیل کرتے ہیں تو وہ ریلیٹیولی آپ کو بہتر نظر آتی ہے جب کسی اور پہ جگہ جاتے ہیں. تو اس پہ بھی اس پہ ایک انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں, اور ٹریننگز اتنی زیادہ ہوتی ہیں اس کی انٹریکشن اتنی زیادہ بڑھتی ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے, ٹیکسٹائل ابھی نمبر 3 اس کو نمبر 1 پہ کیسے لے کر آئے؟ روڈ میپ دیں سارے محمود, روڈ میپ ٹو برنگ ٹیکسٹائل ٹو دا ٹاپ, کہ ایف ایم سی جی سے اٹھ کر لوگ ٹیکسٹائل میں آنا چاہیں. ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ آئی تھنک دا ٹاپ مینجمنٹ ہیز ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ. اچھا, مجھے لگا آپ کہنے لگے ٹاپ مینجمنٹ ہیز ٹو چینج. نکال دو ساروں کو. بات یہ ہے کہ یہ بھی اس کا ایک امپورٹنٹ فیوریٹ ٹاپک ہے, اڑا دو سب کو. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک نہیں ہے. اصل میں ٹاپ مینجمنٹ, the top management has a lot of challenges in textiles, and despite the fact اگر وہ اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کر لے تو آئی تھنک آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہوں گی, اور تبدیل ہو رہا ہے. ٹاپ مینجمنٹ ہیز ٹو چینج دیئر مائنڈ سیٹ. یس, اینڈ آئی تھنک یو آر آلسو ویری انٹیمیٹلی اویئر, جو کہ کافی ایکسپرٹس بھی نہیں ہوتے, یو آر ویری ویری ویل اویئر آف کہ ٹیکسٹائل میں مارجنس کتنے ٹائٹ ہوتے ہیں, جی, روم فار ایرر کتنا کم ہوتا ہے, اس لیے ایکسپیریمنٹیشن بہت کم ہوتی ہے. And this is why the top management has to make that compromise if they want to. اگر وہ ڈیسیجن میکر جو پی این ایل کو دیکھ رہا ہے اپنی کمپنی کے, وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ اوکے دس ایئر آئی ول لک ایٹ the margins which are going to be more narrow, but I'll be focusing more on people. Right. Then we can create that change. Even in such an uncertain environment. Yes. Yes. کہ جہاں پر ہمیں اب we're not talking about the budget right now, لیکن جہاں پر ٹیکسٹائل کمپنیز کو اتنے بڑے بڑے جھٹکے لگے ہیں اور لگتے جا رہے ہیں, کبھی بجلی گیس, کبھی اس ملک میں بجلی گیس اکثر نہیں ہوتی, ہر چیز رائٹ, ایوری تھنگ از سچ اے بگ چیلنج رائٹ ناؤ, اور مارکیٹ بھی گلوبلی سلو ہے, بٹ یو وڈ اسٹل بلیو کہ رائٹ ناؤ از دا ٹائم ٹو ڈبل ڈاؤن اینڈ انویسٹ مور ان یور پیپل ایز اپوز ٹو ٹیکنگ دیز چیلنجز ہیڈ آن فرسٹ. اور دوسری بات یہ کہ میرا پرسپیکٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ مارکیٹ سلو نہیں ہے. رائٹ, آج بھی ہمارے کمپٹیشن میں بنگلہ دیش میں, ویتنام میں, جارڈن میں بائنگ ہو رہی ہے. بالکل, بہت سارے برانڈز ہیں جو یہاں پہ کام نہیں کرتے, کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. وہ کریں گے تو ان کو کون کام کر کے دے گا؟ لوگ. بالکل, اور لوگ کہاں سے آئیں گے؟ خیال رکھنے سے, بالکل ایسے, ان کو نرچر کرنے سے. بالکل ایسے, یہ ایک بزنس کیس ہے. اینڈ ایبسلیوٹلی, اینڈ جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ, میں اپنی ہی بات کا اگر ایک طرح سے جواب دوں تو یہ ہے کہ کیونکہ اب میں اپنے بلیف کی بات کروں, وہ یہ ہے ان چیلنجز کی وجہ سے آپ کو اور انویسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دس از یور اونلی وے آؤٹ. نوبڈی از کمنگ ٹو سیو یو. If I want to have 10 more clients, I need a better workforce. Yeah. I need a happy workforce because I am targeting to handle those 10 additional clients. Not just happy but motivated. Motivated. Yeah, because happy, I mean, اگر آپ ویسی ٹیکسٹائل سے ہٹ کر, اگر آپ دو قومیں جو دیکھنے میں سملر ہیں بٹ کام میں پولس اپارٹ ہیں, یورپینز اینڈ امیریکنز, لائک پروڈکٹیوٹی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یورپینز آر ہیپی, اینڈ آئی مین میں بہت جنرک بات کر رہا ہوں, بٹ جسٹ ایز اے کیس اسٹڈی ہم پرسنلی بھی لوگوں کو جانتے ہیں کہ دے آر ہیپی بٹ دیئر پروڈکٹیوٹی از ویری لو اینڈ ایز کمپیئر ٹو امیریکا, کہ جہاں پر ہر بندے کی پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ ہے اور اتنی موٹیویشن سے کام کرے. So it's not just about being happy, it's about being motivated and about being productive as well. اچھا, ایک اور چیز ہے جو مجھے اکثر اوقات میں لوگوں سے پوچھتا تھا, جو آپ نے سوال شروع میں کیا کہ یار آپ ٹیکسٹائلز میں کیوں نہیں کام کرتے, اس میں تو پیسے بھی اچھے مل جاتے ہیں اور اس میں سب, تو وہ مجھے محسوس ہوتا تھا وہ جو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں ذرا بڑھانا پڑے گا, اور وہ اچھی گورننس سے آئے گا. رائٹ, آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ ایک سی او ہے, پھر اس کی فیملی ہے جو کہ اس کو رن کر رہی ہے. تو جب ایک پڑھا لکھا آدمی کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کر جاتا ہے اور وہ ایک بہت واضح گیپ دیکھ رہا ہو اور اس کو یہ روزانہ محسوس ہو رہا کہ میں ایک نوکر ہی ہوں, رائٹ, تو وہ کبھی بھی اون نہیں کرے گا, وہ دہاڑی لگائے گا, اور جس دن اس کو ایک کسٹمر ملا وہ اس کسٹمر کو اٹھائے گا, دوسری فیکٹری چلا جائے گا, اور آج تک یہی ہو رہا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. پر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, وہ جو شروع میں ہم نے بات کی کہ اس کو رسپیکٹ ملے, اونرشپ ملے, اور وہ کمپنی کے ویژن کے ساتھ ہارمونائز ہوا وہ, اور اس کو لگ رہا کہ دس از مائی کمپنی,
دس از مائی مینجمنٹ. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ینگ فریش بچہ وہ کسٹمر آپ کو سیٹسفیکشن لے کر دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت بڑا مسئلہ ہماری کوالٹی ایشورنس کا ہوتا ہے. ہم وہ پروڈکٹ اکثر اوقات نہیں بنا پاتے جو برانڈ مانگ رہا ہے, اور جو اکثر اوقات برانڈ چھوڑتے بھی اس وجہ سے ہیں. فائنینشیل چیزیں اور کاسٹنگ بعد میں آتی ہے, سب سے پہلے کوالٹی ایشوز کی وجہ سے. آج بھی پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے برانڈس کام کرنا چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ہماری کوالٹی اچھی نہیں تھی. کوالٹی کون دیتا ہے؟ لوگ, سپروائزر سے لے کر اور وہ جی ایم جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے. اگر پورے پروسیس کے اندر شوق ہوگا, اونرشپ ہوگی کہ یہ میری پروڈکٹ ہے, آئی ہیو ٹو میک دس شپمنٹ گو تھرو, اور اس کی جو ریونیو آئے گا اس میں میرا بھی حصہ ہوگا, تو وہ بندہ نیچرل ٹینڈنسی ہے جس طرح سردی میں سردی لگتی ہے, گرمی میں گرمی لگتی ہے, اس طرح اونرشپ کے ساتھ بہتر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. اس میں دوسری رائے نہیں ہے. افریقہ میں بھی ایسے ہوگا, نیپال میں بھی ایسے ہوگا. ہر جگہ پہ جب آپ کسی ورکر کو اونرشپ دیں گے, اور اونرشپ, چھوٹی سی ایک مذاق والی اگزامپل دے دوں, کنٹروورشل اگزامپل ہے کہ آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ کی جو بیوی ہے نا وہ کہتی ہیں کہ بھائی میں تو آپ کی والدہ کو وہ رسپیکٹ دوں گی جو میں اپنی امی کی دیتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے آئی اون the house and I'm a part of your family. The next day she does something and your والدہ says کہ سی آپ اپنی لمٹ میں رہیں, آپ تو بہو ہیں, باہر سے آئی ہیں, آپ میری بیٹی نہیں کبھی بن سکتی. تو کیا جائے گا, وہ جو گھر میں آنے والی بہو ہے وہ کہے گی یار ٹھیک ہے پھر ایسے ہی رہے گا, ایک فارمل ریلیشن شپ رہے گا, دس از مائی نو گو ایریا اینڈ یو وونٹ فائنڈ می دیر. یہ آپ فٹ کریں, آپ تھوڑی سی ایگزامپل میں نے کنٹروورشل دی, بٹ آپ اس کو فٹ کریں آپ اپنی امپلائمنٹ کے اندر. ایک امپلائی جاتا ہے, اس کو روز احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ میرا نو گو ایریا ہے, میں اب اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس سے الٹا ریٹیلیشن آئے گی تو کیا ہوگا. اور یہ نو گو ایریاز جو کنفائنڈ ہم کر دیتے ہیں ورک فورس کو, وہ ہمارے رویوں سے ہوتے ہیں. جو میں نے کہا ٹاپ مینجمنٹ کی مائنڈ سیٹ چیز ہونی ہے, جس طرح سے آپ ہیلو کرتے ہو کسی کو, سلام کرتے ہو, آپ بتا دیتے ہو اس کو کہ تم میرے لیے کیا ہو. ابھی صاحب بھائی آپ نے کسی ایک ساتھی سے اٹھ کر ہاتھ میں لایا جو آپ کو پانی دینے آیا تھا, آپ نے اس کا چہرہ دیکھا, کھل گیا تھا اس کا چہرہ, وہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پانی آپ کو ہاتھ سے پلا دے, اس کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ نے اس کو رسپیکٹ دی. سملرلی مجھے لگتا ہے وہ ایلیمنٹ ہم اپنی انڈسٹری میں ڈالیں تو پیسوں کے علاوہ ہم ایک ایسا کلچر کریٹ کر جائیں گے جہاں پہ ہر بندہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. وی ول ہیو 10 سیٹس ان اے فیکٹری دین 1. مور پاور, مور ٹیلنٹ, more revenues, more business, more revenue. اینڈ آئی بلیو اس میں خالی مانیٹری ٹرمس کی بات نہیں, کچھ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اگر مطلب کر لیں تو امپلائی موٹیویشن کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اگر آپ اپنے امپلائیز کو ایون تھوڑا ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں انوالو کرنا شروع کر دیں, جو کہ ہمارے یہاں پہ سیٹ کلچر میں پرٹیکولرلی نہیں ہے. جس طرح آپ نے ایک نو گو زون کی بات کی, وہ بڑی پائی جاتی ہے فیکٹریز میں جنرلی کہ یار بس کہ میری لمٹ ہی ہے. بٹ لیٹ سے یو اسٹارٹ انوالونگ یور امپلائیز ان ڈیسیجن میکنگ پروسیسز, یا کچھ تھوڑی سے اختیارات ان کو زیادہ دینا شروع کریں. ابھی آپ سیلری, مانیٹری ٹرمز, ان چیزوں پہ نہ بھی آئیں تو وہ اٹ سیلف بھی چارج کرتے ہیں امپلائی, مطلب وہ موٹیویٹ کرتے ہیں امپلائی کو کہ یار وہ ذرا تھوڑا بڑھ چڑھ کے کام کریں. اور آبویسلی اگر اف دے پرفارم ویل اینڈ دے ایبل ٹو کنڈکٹ دیئر ڈیوٹیز ان این ایفیشینٹ مینر, تو کل کو وہ ویلیو بھی بڑھا رہے ہیں اور اس ویلیو کے اگینسٹ ایک ریٹرن بھی لے سکتے ہیں کمپنی سے. میں اس میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل ایکسپیرینس کہ جب آپ ایک امپلائی میں ٹائم اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ امپلائی پھر آپ کی کمپنی کے ساتھ لائلٹی دکھاتا ہے, اینڈ دین دے ایکچولی گو آؤٹ اینڈ ڈو تھنگس دیٹ you were not capable of and you didn't even think were possible. وہ ایسے ایسے کام وہ کر کے دکھاتا ہے. I think that's a beautiful experience. I will say this however کہ بہت سی کمپنیز کے سیٹ آج بھی اس لیے نہیں کرتے امپلائیز کو ایٹ اے ڈسٹینس رکھتے یا ان کے نو گو زونس بناتے بیکاز دے ڈونٹ ریسپیکٹ دا امپلائیز اور بیکاز دے ڈونٹ تھنک آف دیم ایز ہیومن. یہ ایک بہت سب سے آسان کام ہے کہنا کہ یہ سیٹ میں مسئلہ ہے, ٹاپ مینجمنٹ مسئلہ ہے, لیکن آپ انڈرسٹینڈ کریں کس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ آپریٹ کریں. یہاں پر ایک ڈس لوئل امپلائی کو اگر آپ نے تھوڑی سی غلطی سے آپ نے اس کو تھوڑی سی ایکسٹرا دے دی نا, وہ آپ کی پوری کمپنی لے کر ڈوب سکتا ہے جی. اور جب وہ لے کر ڈوبے گا تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں, کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر امپلائی نے بہت آپ نے اس کو تھوڑے سے فائنینشیل کنٹرول دیا, تھوڑا سا دیا, اس نے امبیزلمنٹ کر لی, بہت زیادہ کر لی, اس نے آپ کے پورے سال کے مارجن اڑا دیے, اس نے کوئی ایسا فراڈ آپ سا کر دیا, پیسے لے کر بھاگ گیا, یہ نہیں بھی بھاگا پھر رہے, کیا کر لو گے اس کا, کیا بگاڑ لو گے آپ اس کا؟ اچھا آئی بیگ ٹو ڈفر. وائی؟ تاریخ دیکھ لیتے ہیں. ایسی ٹیکسٹائل کی فیکٹریز جو کہ کسی ایک انٹرپرینور نے بنائی اور تیسری نسل تک کتنی چلی,
کنٹرولز تو نیچرلی پاکستان میں ہم ویسے ہی رکھتے ہیں نا کنٹرولز کے ساتھ. The probability of success for a company which gives controls to their teams is still better. Right. ٹھیک ہے. You look at winners in Pakistan. There are people جہاں پہ جس کو آپ سیٹ کہہ رہے ہیں اور انٹرپرینور کہہ رہے ہیں وہ فیکٹری میں بیٹھ ہی نہیں رہا بھائی, مینجمنٹ چلا رہی ہے. ہاں سسٹم اینڈ کنٹرولس کا نہ بنانا تو احکامانہ بات ہے, وہ ہونے چاہیے. ایمبیزلمنٹ تو اس وقت ہوگی جب آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں. سسٹم پہ بنانے کی انویسٹمنٹ ہو اور پھر لوگوں کو اختیارات دیے جائیں, رسپیکٹ دی جائیں, عزت دی جائے, سراہا جائے. میرے خیال میں اس کے اندر پھر بھی چانسز آف فیلئر کم ہیں. بالکل. اس میں ایونچولی کنٹرول لے کر بھی فیکٹری کو ڈبو دینا 20 سال بعد وہ زیادہ نقصان دہ ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان سے ہماری کل بات ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار میری بات سنو, میں میری اپنی فیکٹری میں میری مشین کے جو اسپیئر پارٹس ہیں ان میں اتنا بڑا میں نے گھپلا پکڑا ہے. جی. اب میں ان چیزوں کو بیٹھ کر دیکھوں کہ میری نیڈلیں کتنی آ رہی ہیں, میری یہ کتنی آ رہی ہے, میں بزنس چلاؤں. اور کیونکہ بہت زیادہ چیزیں آپ روکتے ہو, ڈیٹرنس آپ کی یہ ہوتی ہے کہ یار سزا بہت آتا ہے. اس ملک میں کیا سزا ہے, کیا کر لو گے؟ اس نے جو بندہ کرا تھا کر کے نکل گیا, وہ آپ کیا ہی بگاڑ لو گے اس کا. تو یہ ڈر ہے. Maybe it's justified, maybe it's not. Again, but this is the fear which is stopping them from empowering their employees and giving them more exposure. I feel the first step towards building that, جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ یہ کہ آپ نے اپنے ادارے میں, یہ ویسے بات بڑی کیا کہتے ہیں, فلسافیکل بات ذرا فلسفیانہ لگتی ہے. آپ اپنی کمپنی کی ویلیوز بناتے ہیں, 5 ویلیوز. جھوٹ کو برداشت نہیں کریں گے, سچ کو سراہیں گے, اس طرح کی 5 بناتے ہیں. اس کے اوپر پھر آپ اپنی کمپنی کو کھڑا کرتے ہیں. آپ کے سویپر سے لے کر کمپنی میں ٹاپ COO کو بھی پتہ ہے کہ یہ 5 کام مجھے نہیں کرنے, یہ 5 کام کرنے ہیں. پھر آپ سسٹم اینڈ کنٹرولز بنا دیتے ہیں اور پھر آپ کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ یہ ٹارگیٹ ہے, یہ KPI ہے, یہ کوانٹیفائی ہو رہا ہے, میجر ہو رہا ہے, اس کا ڈیٹا بن رہا ہے, یہ تم نے اچیو کرنا ہے. پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز بغیر کسی مائکرو مینجمنٹ کے, بغیر کسی جگہ پر بیٹھ کے, واچ ڈاگ پالیسی جو ہمارے ہیں نا کہ فیکٹری جاؤ گے تو چلے گی, یہ ہم سب ایگری کرتے ہیں اس میں کہ جاؤ گے تو چلے گی. بیٹھنا پڑتا ہے نا, وہ ہمیں تو فیکٹری تو جانا پڑتا ہے, ایک کو تو جانا پڑتا ہے, دوسرے کو تو جانا پڑتا ہے, تیسرے بھائی کو تو جانا پڑتا ہے. پاکستان میں ہی ہو رہی ہے یار. دنیا تو ملٹی نیشنل کمپنیز جو امپائرز کھڑے کر چکی ہیں وہ تو یہ نہیں کرتی. بالکل. If I'm sitting here and my team is not capable to run the business, حالانکہ آپ نے ایئرپلین موڈ پہ میرا فون کروایا ہوا ہے, تو اگر وہ نہیں چلا سکتے تو یار I have to rebuild the team. میں نے کچھ غلط ڈیسیجنس لیے ہوئے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور یہ بہت ایزیلی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ صحیح طریقے سے کی ہوئی ہے. پوری دنیا میں کمپنیز گرو اس طرح کرتی ہیں, اور آج پاکستان ایزیلی تو ہو جاتا ہے, بٹ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ایزی کام یہ, کیونکہ اچھا بائی دا وے یہ کسی صوفے پہ بیٹھ رہے ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے کہ جی مائنڈ سیٹ چینج کر دیں. پاکستان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا جی؟ رول آف لا اسٹیبلش کر لیں. بیٹا مسئلہ ہمارے میں ہے, ہماری قوم. لائک یہ اوپینین دینا باس ہمارے لیے آسان ہے. اینڈ اٹس ایکچولی آئی بلیو in what you're saying is absolutely correct. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ورک پلیسز میں پرابلم یہ ہے کہ امپلائیز کو ویلیو نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے وہ کمپنی کے لیے صحیح طرح کام نہیں کرتے اور کمپنیز گرو نہیں کر پاتی, رائٹ. اور اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. ٹاپ مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ چینج مینجمنٹ ہے آفٹر آل. چینج مینجمنٹ یہ ہاؤ ڈز اینی بڈی, آپ کسی سیٹ کے سامنے اگر بیٹھے ہیں, آپ کہیے اپنے ٹاپ مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. How does that happen? Like a very quick, like brief summary کہ یار یہ اگر ٹینجیبل 2-3 اسٹیپس بندہ لے لینا تو اس کی کمپنی کلچر بہتر ہو جائے گا, اور اس کلچر کے بہتر ہونے سے بہتر ٹیلنٹ سے کمپنی میں آئے گا. بیوٹیفل کویشچن. یہ فری آف کاسٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی آپ مجھ سے لیں. یہ پورا سبجیکٹ ہے, یہ پورا پوڈ کاسٹ ہی فری آف چارج مینجمنٹ کنسلٹنسی. باقاعدہ مینجمنٹ اپنے آپ میں پوری مطلب ایک کریکولم ہے کہ آپ نے کس طرح, یہ پوری کنسلٹنگ سروس ہے سر. اور الحمدللہ پاکستان میں بہت زبردست لوگ ہیں جو کہ یہ چینج مینجمنٹ پہ کام کرتے بھی ہیں. فیملی بزنس کانسٹیٹیوشن, مجھے لگتا ہے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے. دیکھیں, فروٹ آف سسٹینیبلٹی از ٹو ینگ اینڈ فار می ٹو سے دیٹ او لک ایٹ می, آئی ایم اے ویری سکسیزفل انٹرپرینور. دیٹس ناٹ دا کیس. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. بالکل بالکل, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. آپ کی رائے کوالیفائڈ رائے ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ رائے. میں نے کہا کہ اس میں ڈسکلیمر میں دے دوں کہ میں خود کوئی بہت بڑا سکسیزفل کاروباری نہیں ہوں, مگر میں نے چیز دیکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے پہلا اسٹیپ یہ لینا ہے کہ مجھے اپنے کاروبار کو 10 سال بعد کہاں دیکھنا ہے. جس بس میں بیٹھ رہا ہوں وہ اسلام آباد جانی چاہیے, وہ پنڈی جانی چاہیے, یا وہ سیالکوٹ جانی چاہیے. پہلے اس کا تعین کرنا ضروری ہے. If I want to see my business at this scale and size, then I take a step back and میں پھر پلاننگ کرتا ہوں کہ اس کمپنی کو جس کو میں انویژن کر رہا ہوں 10 سال میں,
وہ بنگلہ دیش میں آفس رکھتی ہوگی, وہ ویٹنام میں بھی ایک فیکٹری چلاتی ہوگی, اور وہ پاکستان میں 4 شہروں میں فیکٹریاں رکھتی ہوگی اور اتنے امپلائیز رکھتی ہوگی. یہ ایک خواب ہے نا جو آپ سوچتے ہیں. اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے, ایوری تھنگ بیکمز ایزی. آپ نے دیکھ لیا کہ 10 ایئرس بعد مجھے اس والیوم کو ہٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے کتنے لوگ چاہیے, مجھے کتنے جی ایمس چاہیے, مجھے کتنے سی او اوز چاہیے, مجھے کیا انوائرمنٹ چاہیے ہوگا, کن برانڈس کے لیے مجھے کام کرنا ہے, کن کا مجھے کام نہیں کرنا. تو آپ آج سے اس کی پلاننگ شروع کر دیں گے. دا فرسٹ اسٹیپ از ویژن. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری فیکٹریز ویژن ڈیولپمنٹ کر لیں, میرے 5 بیٹے ہیں, کتنے بزنس میں آئیں گے, کتنے, یا چاروں کو نکال کے میں بورڈ بنا دوں گا, بورڈ چلائے گا. آج لاہور کے اندر ایسی فیکٹریز ہیں جہاں پر اونرز میں سے کوئی بھی فیکٹری نہیں چلا رہا. وہ فیکٹریز بڑی ہو رہی ہیں, دن بدن بڑھ رہی ہیں, پیڈ مینجمنٹ چلاتی ہے, اور شیئر ہولڈر کو جو ویلیو مل رہی ہے وہ زیادہ مل رہی ہے, کیونکہ اب 5 فیکٹریز کا ریونیو زیادہ ہے. جو ایک وہ 5 مل کر چلاتے تھے اور وہ کنٹرول سارے اپنے ہاتھ میں تھے کہ جی کوئی امبیزمنٹ نہ ہو, بھائی وہاں پہ وہ زیادہ پیسے کما رہے. تو اٹس اے بزنس کیس اسٹڈی. اف یو ٹیل این انٹرپرینور کہ یار لک ایٹ یور ویژن, سب سے پہلے تو ویژن بنوانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ چیز نیچرلی تھوڑی مجھے لگتا ہے کہ ویژن اویئرنیس تو آپ کا اور میرا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کی ایڈوکیسی کریں کہ جی ویژن بناؤ. یہ تو خود اپنی قسمت بھی ہے کہ کوئی اس پہ سوچ لے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی اپنے ویژن کے اوپر کام کیا, سوچا, یا اس کی اگلی جنریشن نے سوچ لیا کہ ابو یہ کرتے ہیں, تو ہم نے ان کو ناکام نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا. ان حالات میں جب کہ آپ کل کی نیوز میں دیکھ رہے تو, اور اب آپ ایک پوڈ کاسٹ کر بھی رہے ہیں کچھ سخت قسم کے چیلنجز کے اوپر. پرسوں کی نیوز ہے, لنکڈن پہ ایک پاکستان کی فیصل آباد کی فیکٹری ہے, وہ نیا یونٹ لگا رہی ہے, سارا سولر پہ ہے. کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ وہ سب ادھر سے ہی کما رہے ہیں. اور ان کی ایک فیکٹری بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے. کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور بنگلہ دیش میں پاکستانی ہی اس کو رن کرتے ہیں. کہاں سے کر رہے ہیں؟ گڈ گورننس. اور آج وہ یہ نئی فیکٹری لگاتے ہوئے اگلی 3 فیکٹریز کو اناؤنس بھی کر رہے ہیں. ویژن ہے. اب اس فیکٹری کو جس نے 5 فیکٹریز بنانی ہے, آج یہ جب اپنی ڈیسیجن میکنگ لے گا تو وہ ان 5 فیکٹریز کو مد نظر رکھ کے ایز اے بزنس کیس لے گا. اگر وہ 10 لاکھ پہ 5 جی ایمز ہائر کرے گا تو اس کے لیے تو ایک انویسٹمنٹ ہے. بالکل. تھنگس مائٹ گو رانگ ایز ویل. دیکھیں اس میں تو کاروبار ہے نا, تو اس میں تو ہر چیز میں ایک رسک تو انوالو ہے. بٹ آپ اس کو کاروبار کی طرح دیکھتے ہیں کہ اوکے آئی گیٹ ہیپی ورک فورس آف 5000 پیپل اینڈ آئی ول گو ہیئر. سو آئی تھنک بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھانا, پرووائڈیڈ کہ ویژن سے بات شروع ہو اور ویژن پہ ہی ختم ہو. پرووائڈ کہ وہ ویژن ہو. سو بیسیکلی مطلب بات وہاں اینڈ دیٹ واز اے فری آف کاسٹ ایڈوائس. یور ویژن, یور مشن, یور ویلیوز. یہ کمپنی کی جب تک یہ کلیئر ہے کہ اس کا ویژن کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے, اس کے ویلیوز کیا ہیں, بہت سی چیزیں آٹومیٹکلی کلیئر ہو جاتی ہیں, جو کہ ایکچولی کہیں نہ کہیں ہمارے, اگر ہم بات کریں ایس ایم ایز کی, اسمال میڈیم انٹرپرائز, تو وہ لیک بھی کرتی ہیں. بالکل, کافی زیادہ. بالکل ایسی ہے وہ ویژن کی جی کتابی باتیں ہیں. یہ سننے کو ملتا ہے, یہ کافی لوگوں سے میں نے سنا ہوا ہے. اس سے پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی یار. بالکل ایسی ہے کہ بٹ خیر سارم, thank you so much. I really had a good time, and I'm sure Simon did as well. It was we learned a lot from you, and honestly it's very rare that you see a business which actually has a purpose which aligns with humanity. کچھ businesses ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور پھر سائڈ پہ کہتے ہیں او ہم اچھا کام کریں انسانیت کے لیے. ہم اچھا کام بھی آپ کا بزنس کی کامیابی جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک اچھی نیوز ہے. I think that's beautiful. That's a privilege for us. Alhamdulillah. It's a privilege, but it's something that you've consciously worked yourself to develop, right? Alhamdulillah. It just didn't happen. So I think that's very inspiring for us as well. And thank you for the free of cost management consultancy. And kya kehte hain, I can send you a quote later. So but yeah, with that we'll wrap up the episode. Simon, thank you so much for sparing time from your busy schedule. کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے لیے کبھی بھی. اچھا کبھی بھی, یعنی کہ 3 مہینے بعد. I think this was inshallah next week. I think this podcast was very unique. I thoroughly enjoyed it کیونکہ I think پاکستان میں پہلی مرتبہ ہیومن رائٹس ریلیشنز, گریونس مینجمنٹ اور امپلائی ویل بینگ کے اوپر ایک فوکسڈ ڈسکشن ہوئی ہے, اور کرنے والے بھی وہ ہیں جو کہ خود اس کام کو کرتے ہیں. میں نے کہا ہے نا آپ کو, سیف کا one of his most favorite topics. جی, اور ابھی he was holding back a lot of things. کافی چیزیں نہیں وہ کیا کہتے ہیں,
تھوڑا ایکسپوجر بننے دیں اس چیز میں ہمارا, آپ کو دوبارہ بلائے گا ایک دفعہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے. But thank you so much, and thank you to your 36,849 followers this podcast کو دیکھیں گے. So see you again soon inshallah. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you all.